وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات، اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء کرام، خطباء عظام، نعت خواہ حضرات، دانشوران قوم و ملت، محبان اہل سنت، علماء غوث اعظم و غریب نواز، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اس کے حبیب کی نالین پاک کا صدقہ ہے، اور ہم سب کے آقا حضور سیدنا عطائے رسول ہند الولی
سلطان الاولیاء سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز کا صدقہ ہے کہ آج اجمیر سے متصل اس بابرکت زمین پر بیٹھ کر سرکار غریب نواز کا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے ذکر کا شرف نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور ہم کو سرکار غریب نواز کے فیضان سے مالا مال فرما دے۔ میں دل کی گہرائیوں سے محترم المقام ذاکر حسین صاحب کا اور جاوید صاحب کا اور تمام نوجوانان کشن گڑھ کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کے اس بابرکت اور روح پرور جلسے سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے کہ آپ کے اس دیار محبت میں خطاب کرنے کے لیے مجھے آنے کا شرف اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں کل ہی اجمیر کی بابرکت اور مقدس زمین پر بڑے ہی عقیدت و احترام کے ساتھ گدا و غلام بن کر عاجز و منکسر بن کر سرکار غریب نواز کے در اقدس پر ان کا صدقہ لوٹنے کے لیے حاضر ہوا۔ کل عصر کی نماز سے لے کر آج مغرب کی نماز تک میں سرکار غریب نواز کے در اقدس پر رہا۔ آپ یقین مانیے میں بار بار یہ سوچتا رہا کہ اے اللہ، جس جگہ تیرا ایک محبوب آرام کر رہا ہو وہاں تیری رحمت و انوار کا یہ عالم ہے، تو جس جنت میں تیرے کروڑوں محبوب رہتے ہوں اس جنت کا منظر کیا ہوگا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی شان کیا ہوگی، کیا انداز ہوگا۔ اللہ اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ بے شک خدا کی قسم میرے بھائی، اللہ کے ہم پر کروڑوں 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 احسان ہے۔ بے شک ہر سانس اللہ کا ایک احسان عظیم ہے جس کا ہم بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ ان کروڑوں کروڑوں احسانوں میں سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اگر ہم اہل سنت میں پیدا نہیں ہوتے تو پھر یہ غریب نواز کہاں سے نصیب ہوتے؟ اگر ہم اہل سنت میں پیدا نہیں ہوتے تو پھر پیارے بزرگ اور دوستو ہمیں غوث اعظم کا نام لینا کہاں سے نصیب ہوتا؟ بے شک اہل سنت میں پیدا نہیں ہوتے تو یہ جشن میلاد النبی کی سعادتیں ہمیں کہاں سے نصیب ہوتی؟ خدا کی قسم اللہ کے کروڑہا احسان میں سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت والجماعت میں پیدا کیا، اور اس اہل سنت والجماعت میں پیدا ہو کر ہم کبھی بغداد جاتے ہیں تو غوث پاک کا صدقہ لوٹتے ہیں، کبھی اجمیر آتے ہیں تو سرکار غریب نواز کا صدقہ لوٹتے ہیں، کبھی دلی چلے جاتے ہیں تو سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا صدقہ لوٹتے ہیں، کبھی ہم بغداد چلے جاتے ہیں تو سرکار جنید بغدادی کا صدقہ لوٹتے ہیں، کبھی ہم نجف چلے جاتے ہیں تو مولا علی کا صدقہ لوٹتے ہیں، اور جب ساری نعمتوں سے سرفراز ہو جائے مدینے جاتے ہیں تو آمنہ کے لال کا صدقہ لوٹتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں پیارے بزرگ اور دوستو، اور یہ بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے۔ الحمدللہ ذکر غریب نواز بھی ہے، اور الحمدللہ حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی عرس مبارکہ کی بابرکت گھڑیاں بھی ہے۔ بے شک اللہ اللہ، کیسے کیسے ولیوں میں اللہ نے ہمیں غلامی کا شرف پانے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ قربان جائیں پیارے بزرگ اور دوستو، ان بزرگوں کے صدقے میں ہی ہمارا بیڑا دنیا میں بھی پار ہونے والا ہے اور ہمارا بیڑا آخرت میں بھی پار بے ہونے شک والا بے ہے۔ شک، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، تھوڑا سا میں آپ کو ایک 10 منٹ، ابھی میں خطاب شروع کرنے سے پہلے ایک 10 منٹ آپ کو لے چلتا ہوں اہل سنت والجماعت کی طرف۔ آخر یہ سنیت ہے کیا چیز؟ بے شک کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں ہمارا 90% طبقہ
اہل سنت والجماعت میں 90% طبقہ ایسا ہے جس کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ سنیت کیا ہے۔ اس کو اگر پوچھ لیں کہ سنیت کیا ہے، وہ خود ایکسپلینیشن نہیں دے سکے گا، وہ خود لوگوں کے سامنے نہیں بتا سکے گا کہ سنیت کیا چیز ہے، وہ خود لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکے گا کہ سنیت کیا چیز ہے، سنیت کہتے کس کو ہے۔ ہمارے درمیان رہنے والا 90% طبقہ جو آج الحمدللہ سنی ہے مگر خود اس کو نہیں معلوم ہے کہ سنیت کیا ہے، تو اس نوجوان طبقے کے لیے، اور جو میری مائیں اور بہنیں آج بہت ہی زیادہ وقت نکال کر اتنی شدید سردی میں بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی الحمدللہ پہنچانا چاہوں گا کہ سنیت کیا ہے۔ کیونکہ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اکثر ہمارے نوجوانوں کو جو ہے دیکھا جاتا ہے جب وہ کسی ایسی مسجد کو چلے جاتے ہیں جہاں پر کوئی بدعقیدہ امام ہوتا ہے، بے دین امام ہوتا ہے، بے شک گمراہ امام ہوتا ہے، تو ہمارا نوجوان ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ پڑھتا نہیں پڑھتا۔ ذرا زور سے بولو بھائی، پھر اتنا گھور کے دیکھ رہے کیا میرے بھائی؟ پڑھتا کیا؟ نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا میرے بھائی؟ یہ سوال جب ہوتا ہے، اب وہ نوجوان جو ہے وہاں گیا، دیکھا کہ بدعقیدہ ہے، تو خاموشی سے اپنی تنہا نماز پڑھ لیا، اور وہاں سے نکلنے لگا تو مسجد کی انتظامی کمیٹی کے صدر محترم آتے ہیں اور وہ روک دیتے ہیں، بھائی ذرا رک جا پلیز، کہاں جا رہا ہے؟ بولے بھائی نماز پڑھا، گھر جا رہا ہوں۔ بولے میں نے دیکھا ہے کہ تو نے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، تو نے تنہا نماز پڑھی ہے، بات کیا ہے؟ تو اب ہمارا نوجوان جواب دینے لگتا ہے کہ بھائی یہ جو امام ہے نا جس کی بات آپ کر رہے ہیں، یہ میری نظر میں بدعقیدہ ہے، یہ 24 نمبر ہے، حیدرآباد کی زبان میں بول دو تو یہ پکوڑا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، بھائی ارے اکثر کیوں اتنے فتوے لگا رہا ہے؟ بھائی پکوڑا بھی کہہ رہا ہے، 24 نمبر کہہ رہا ہے، بدعقیدہ کہہ رہا ہے، بے دین کہہ رہا ہے، گمراہ کہہ رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ اس کو بدعقیدہ، بے دین، بد مذہب کہہ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں بول رہا ہے؟ پیاری ماں اور بہنیں، تم بھی ذرا غور سے سن لیں۔ نوجوانوں، آج کی جو بات ہے تمہیں جو ہے بیٹنگ کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں، ایک 10 منٹ میں بیٹنگ سیکھ لو، اس کے بعد انشاءاللہ ذکر اولیاء کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، غور کریں کہ چلتے ہیں سرکار اب ان بھولے بھالے نوجوانوں کے ساتھ، جس کو پوچھا گیا پکڑ کے صدر محترم نے کہ بھئی بات کیا ہے کہ تم کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ تو ہمارے نوجوان نے عجیب و غریب جواب دیا۔ تو پھر اس کے بعد وہ پوچھتا ہے کہ بھئی آخر یہ بدعقیدہ، بے دین، گمراہ، پکوڑا، 24 نمبر کس کو بولتے ہیں؟ تو پھر نوجوان کہنے لگا یہ وہ شخص ہے جو درگاہ کو نہیں جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو چادر نہیں چڑھاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو فاتحہ نہیں دیتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو میلاد النبی نہیں مناتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو سلام نہیں پڑھتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو بزرگوں کا ہاتھ نہیں چومتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو 11ویں نہیں کرتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو اجمیر میں عرس پاک میں نہیں آتا ہے، یہ وہ شخص ہے کہ جو رجب شریف میں کنڈے نہیں کرتا ہے، غوث اعظم کا جھنڈا نہیں چڑھاتا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ نہیں لگاتا ہے۔ صدر صاحب بڑے پریشان ہو گئے، ایکو کم کر دینا پلیز، ایکو کم کر کے سالڈ آواز بڑھا دے بس۔ تو پوچھا گیا کہ بھائی یہ جتنے آئٹم تو نے گنوائے ہیں کہ 11ویں نہیں کرتا، 12ویں نہیں کرتا، رجب کے کنڈے نہیں کرتا، فاتحہ نہیں دیتا، سلام نہیں پڑھتا، درگاہ کو نہیں جاتا، ہاتھ نہیں چومتا، کچھ بھی نہیں کرتا، یہ جتنے آئٹم تو بولا فرض ہے کیا؟ جیسے ہی صدر صاحب سوال ڈالے، ہمارا کشن گڑھ کا سنی پمچر بے شک پریشان ہوگا، ارے باپ رے باپ کیا ڈال دیے بھائی سنی بنا۔ پھر پوچھے صدر صاحب اس کی بورانی کو دیکھ کے، قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ گیا ابھی نے بولتا اب آیا غفلت سے دوبارہ مسجد کو بھی نہیں آنکھوں بولتا ہے، کیونکہ ہمارا بھولا بھالا سنی، ہمارے سنی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ کائنات میں پورے بھولے مل کے ایک جگہ بیٹھے تو سنی بنتا، اتنا بھولا، اتنا بھولا، اتنا بھولا، کچھ بھی نہیں معلوم۔ کیوں فاتحہ دلاتا اس کو نہیں معلوم، کیوں سلام پڑھتا نہیں معلوم، کیوں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا نہیں معلوم۔ بولے مجھے نہیں معلوم، میں مولانا احمد نقشبندی صاحب کو پوچھ کے بولتا ہوں۔ اب انہوں رہتے حیدرآباد میں، انہیں فون کر کے پوچھے تک انہیں نکل جاتا 40 دن کی جماعت میں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے۔ بھاگنے لگا نوجوان، تو صدر صاحب نے کہا اے نوجوان ذرا ٹھہر میرے پیارے لڈو، ادھر آ۔
ان کے بارے میں تو اتنا خطرناک بول دیا، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ نہیں. تو کیا کرتا؟ یہ بتا. تو کون ہے؟ جواب ملا میں سنی ہوں. ہمارا نوجوان بولا سنی ہوں، سینہ ٹھوک کے بولتا سنی ہوں. پھر پوچھے کہ بھائی اچھا تو سنی ہے، وہ 24 نمبر ہے، بازو والا ہے، تو سنی ہے، تو سنی. سنی کس کو بولتے؟ سنی پریشان. بولے درگاہ کو جانے والے کو سنی بولتے، سلام پڑھنے والے کو سنی بولتے، فاتحہ دینے والے کو سنی بولتے، 11ویں کرنے والے کو سنی بولتے، عرس غریب نواز میں آنے والے کو سنی بولتے ہیں، اولیاء اللہ سے پیار کرنے والے کو سنی بولتے ہیں، چادر چڑھانے والے کو سنی بولتے ہیں، پھول چڑھانے والے کو سنی بولتے ہیں، رجب کے کنڈے کرنے والے کو سنی بولتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا سنیت ہے. اللہ. جیسے ہی سنے پوچھے میاں تو اتنے کاما کر رہا، ایک کام بھی قرآن سے بتا سکتا؟ گیا پھر پنچر. جب سامنے کا ٹائر پنچر ہوا تھا، پیچھے کا ٹائر پنچر. ایک چیز بھی قرآن سے سننی نہیں بتا سکتا، ایک چیز بھی حدیث سے سننی، جتنے آئٹم گنایا یہ سننی نہیں بتا سکتا. تو بولے میاں کیوں بھی بیکار کی جہالت میں پڑا ہوا ہے؟ دیکھ مولانا صاحب کتنا اچھا دین بتاتے ہیں، کتنا اچھا حدیث بتاتے ہیں، کتنا اچھا قرآن بتاتے ہیں، کتنا اچھا اللہ کی طرف بلاتے ہیں. کئی لوگوں کو طہارت لینا نہیں آتا تھا، مولانا پکڑ پکڑ کے سکھا سکھا کے طہارت سکھا دیے. مولانا کئی لوگوں کو نماز پڑھنا سکھا دیا. ان کے پیچھے نماز پڑھ کیوں دیوانی حرکتیں کر رہا ہے؟ کیا پاگل پنا کر رہا ہے؟ تجھے معلوم کچھ نہیں ہے، تجھے ان جماعت چھوڑ کے نماز پڑھ رہا ہے، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے. مولانا کے پیچھے نماز پڑھ سننی بڑا پریشان ہو گیا. بولے نہ اس کے بارے میں قرآن میں ہے، نہ میرے بارے میں قرآن میں، تو بھی جھگڑا کا ہے. وہ فاتحہ نہیں دیتا تو دیو بول کر قرآن میں دے رہا ہوں تو دیو بول کر وہ بھی قرآن میں. پھر وہ نہیں دیا تو ٹینشن گئی، حکومت دیا تو جھگڑا گئی. وہ سننی بھی پریشان ہوا. ایسا پریشان ہو کہ ایک جنا سعودی چلے گیا، جاتے وقت سنی تھا، آتے وقت سلفی ہو گیا. کئی لوگوں نے تو درگاہوں کو جانا چھوڑ دیا خالی ایک کم علمی کی وجہ سے. نوجوانوں سنو، آج سمجھنے کا دن ہے. سبحان اللہ. میں آج تمہاری واہ واہ سننے کے لیے نہیں، آج تم کو اپنی واہ واہ سنانے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ سنیت کیا چیز ہے سمجھو اے نوجوانوں. بے شک. یاد رکھو اے سنی مسلمانوں، جب کبھی تم بدعقیدے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہو، بے دین بد مذہبوں بازو والوں کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھتے ہو، اور اگر کوئی شریف آدمی صدر بن کر یا ڈاکٹر بن کر یا انجینئر بن کر یا وکیل بن کر تم سے سوال کر لے کہ اس شریف نے تم سے پوچھا کہ تم اس امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو، تو یہ جواب نہ دینا کہ یہ فاتحہ نہیں دیتا ہے، یہ جواب نہ دینا کہ یہ بدعقیدہ ہے. اور وہ پوچھے کہ بدعقیدہ کس کو کہتے ہیں، تو یہ جواب نہ دینا کہ یہ فاتحہ نہیں دیتا ہے، یہ سلام نہیں پڑھتا ہے، یہ درگاہ کو نہیں جاتا ہے، یہ جھنڈا نہیں چڑھاتا ہے، یہ کنڈے نہیں کرتا ہے، یہ انگوٹھے نہیں چومتا ہے، یہ کسی کام میں شریک نہیں ہوتا. یہ جواب ہرگز نہ دینا. اب ذرا سن لو نوجوانوں، کیونکہ ہم جس کو بدعقیدہ کہتے ہیں، فاتحہ نہیں دینے کی وجہ سے ہم نے کسی کو بدعقیدہ نہیں کہا ہے، سلام نہیں پڑھنے کی وجہ سے ہم نے کسی کو بدعقیدہ نہیں کہا ہے، جھنڈا نہیں چڑھانے کی وجہ سے خدا کی قسم نہ امام احمد رضا نے اسے بدعقیدہ کہا، نہ ان کے چاہنے والے اسے بدعقیدہ کہتے ہیں. پھر آپ پوچھے حضرت بدعقیدگی کا تعلق اگر فاتحہ نہیں دینے سے نہیں ہے، اگر سلام کے نہیں پڑھنے سے نہیں ہے، اگر زیارت کے نہیں کرنے سے نہیں ہے، چادر چڑھانے سے اگر نہیں ہے، اگر جو ہے کنڈے کرنے سے نہیں ہے، اگر میلاد کے جلوس میں نکلنے سے نہیں ہے، تو پھر بدعقیدگی کس کو کہتے ہیں، بدعقیدہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو سنو نوجوانوں، ہم نے جس کو بدعقیدہ کہا اور جس کے پیچھے ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، تو اس کا تعلق فاتحہ کے دینے یا نہیں دینے سے نہیں ہے. ہم بدعقیدہ اس کو کہتے ہیں جس کے دل میں بغض مصطفیٰ پڑتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کے دل میں بغض مصطفیٰ پڑتا ہے، جو عداوت نبی کو دل میں لے کر زندگی گزارتا ہے، جو حسین کی دشمنی لے کر مصلی پر چڑھ جاتا ہے، جو غریب نواز کا باغی بن کر امامت کے مصلی پر چڑھتا ہے. ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر دشمن رسول کی اقتداء قبول نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جوانوں،
آپ پوچھیں حضرت، پھر وہ آپ کو پوچھے گا کہ بھائی تو سنی ہے؟ بولے ہاں سنی ہوں. تو پھر وہ پوچھے گا کہ بھائی سنی کس کو بولتے ہیں؟ تو جواب یہ نہ دینا کہ فاتحہ دینے والے کو سنی بولتے ہیں، جواب یہ نہ دینا کہ سلام پڑھنے والے کو سنی بولتے ہیں، جواب یہ نہ دینا کہ درگاہ کو جانے والے کو سنی بولتے ہیں. ہم نے فاتحہ دینے کی وجہ سے سنی نہیں بنا. بے شک. پوائنٹ نوٹ کرو نوجوانوں، فاتحہ سے سنیت نہیں ہے، بے شک. سلام سے سنیت نہیں ہے، جھنڈے سے سنیت نہیں ہے، کنڈوں سے سنیت نہیں ہے، بلکہ ہم سنی ہیں اس لیے فاتحہ دلاتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم سنی ہیں اس لیے جھنڈا چڑھاتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے سرکار امام جعفر الصادق کی فاتحہ کرتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے غریب نواز کی چھٹی کرتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے غوث اعظم کی 11ویں کرتے ہیں. ہم سنی ہیں اس لیے آمنہ کے لال کی میلاد مناتے ہیں. آپ پوچھیں حضرت اگر اس کا نام سنیت نہیں ہے تو پھر سنیت کس کا نام ہے؟ تو سنو نوجوانوں، اپنی جان سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے کا نام سنیت. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بہت خوب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی جان سے زیادہ آمنہ کے لال سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. مولا علی کو اپنی جان سے زیادہ پیار کرنے کا نام سنیت ہے. نبی کو عالم غیب ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو لامکہ کا مکی ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو شافع محشر ماننے کا نام سنیت ہے. نبی کو مالک و مختار کائنات ماننے کا نام سنیت ہے. نبی مالک جنت ہے، جسے چاہے میرا مصطفیٰ جنت دے دے. اس شان کا مالک ماننے کا نام سنیت ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. اس عقیدے کا نام سنیت ہے. بے شک. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اس عقیدے کا نام سنیت ہے. حقیقت میں ہم سنیت سمجھیں، سنیت فاتحہ سے نہیں ہے، سنیت میں فاتحہ ہے. بے شک. سلام سے سنیت نہیں ہے، سنیت میں سلام ہے. بے شک. آپ بولیں گے کیا حضرت کیا سمجھا رہے ہیں آپ؟ دیکھو ہماری خود مسجدوں میں جہاں سنی مسجدیں ہیں وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے 2000 آدمی آتے ہیں. بے شک. 2 رکعت والا سلام امام صاحب پھیر دے تو 1000 چلے جاتے. بے شک. 2 رکعت سنت پڑھ کے اور 400 چلے جاتے. پھر امام صاحب دعا کر دیں آخر کی تو پھر اس کے بعد اور 400 چلے جاتے. اب سلام میں بچے 200. تو اب کیا وہ 1800 جو چلے گئے ان لوگوں کا سنی نہیں ہے؟ اللہ اکبر. بات سمجھ میں آئی؟ جو 1800 چلے گئے کیا وہ سنی نہیں ہے؟ جواب ملا سنی ہے. پھر میں بولا بھائی جمعہ میں سلام نہیں پڑھا تو سنی کیسا؟ تو جواب ملا حضرت سلام میں سنیت نہیں ہے، سنیوں کے پاس سلام ہے. بے شک بے شک. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ سلام سنیت نہیں ہے، سنیوں کی پہچان سلام ہے. بہت خوب. سنیوں کی پہچان فاتحہ ہے، سنیوں کی پہچان زیارت قبور ہے، سنیوں کی پہچان غوث اعظم کا جھنڈا ہے، سنیت کی پہچان غریب نواز کی چھٹی شریف ہے، سنیوں کی پہچان مولا علی مشکل کشا کا نعرہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں. آج ہم سمجھیں ہمارا جماعت والوں سے کیا ٹینشن ہے میرے بھائی؟ ایک صاحب بولے مولانا ان لوگوں 40 دن جاتے اس سے آپ کو کوئی اختلاف؟ بولا ہولا ہے کیا 40 دن کیا جاتا، تو 40 سال کے واسطے چلے جا. ہمارا کو کیا ٹینشن؟ ہمارا کوئی ٹینشن ہے بھائی؟ اچھا ہی چاہنا بھائی. اگر ٹینشن والا آدمی محلے میں رہے تو ہم تو سکون سے زندگی. سبحان اللہ. ارے تیرے نہیں رہنے سے ہمارے کو کیا ٹینشن ہے بھائی؟ ہم تو تیرے کو کیسا نکالنا وہ سوچ رہے ہیں. تو خود چلا جائے تو قصہ ہی ختم. ٹینشن کس بات کی ہے بھائی؟ ہمارا کو جماعت والوں سے کوئی ٹینشن
خدا کی قسم نہیں ہے. ہمارا کو گستاخ رسول سے ٹینشن ہے, بہت خوب, سبحان اللہ. ہمارا کو دشمن اولیاء سے ٹینشن ہے, بے شک. ہم کو غریب نواز سے بغاوت کرنے والوں سے ٹینشن ہے, بے شک. ہم کو غوث اعظم سے غداری کرنے والوں سے ٹینشن ہے, ہم کو امام حسین کو غلطی پر کہنے والوں سے ٹینشن ہے, نبی کو نعوذ باللہ جو بے خبر کہے اس سے ہمارا ٹینشن ہے. بہت خوب, سبحان اللہ. ہمارا کو کوئی جماعت سے ٹینشن اور کسی کی نماز پڑھنے سے بھی ہمارا کوئی ٹینشن. کئی لوگ سعودی کو جا کے آ کے یوں کر رہے ہیں, ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ حولے تو یہاں کیا رکھا ہے, یہاں رکھ لے, تیری پراپرٹی ہے بھائی, کہیں بھی رکھ لے, نیا شروع کر, یہ یہاں کہیں پورا کرا لے, حولے ایک نیا کام, اللہ اکبر, جیب میں ہاتھ ڈال لے, قصہ ختم. ہمارا کو کیا ٹینشن ہے؟ تیرا ہاتھ ہے, کہاں رکھتا رکھ لے, اللہ اکبر, پیچھے ہاتھ ڈال لے, ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ تو ایک مرتبہ انگلی, ہم لوگ ایک مرتبہ کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ, تو 56 خود حلالا, حولے ایک انگلی کے آپ پورے 4 حلا. ہمارا کیا ٹینشن ہے؟ کسی کے عمل سے ہمارا کوئی ٹینشن؟ پیرا چیر کے لوگ کھڑے رہے, لوگ پیر چیر کے کھڑے رہے, ایک ادھر سے چیر جا, ایک ادھر سے چیر جا, دونوں پیرا چیر دیا, ادھر کا پیر چیرا تو ابا کو لگا, ادھر کا چیرا تو دادا کو لگا. میں بولا پیر پہ پیر کیا لگایا, گود میں رکھ لے کے بیٹھ, ہمارا کو کیا ٹینشن؟ کسی کے پیر چیرنے سے ہمارا کوئی ٹینشن نہیں, ہمارا کوئی ٹینشن نہیں ہے. خدا کی قسم ہم تو نبی کے چاہنے والے ہیں. ارے تو کیا کرتا کر لے, بیگم کو نماز کو لاتا, پورے خاندان کی عورتوں کو لے کیا, ہمارا کو تیرے نماز کو لانے سے کوئی ٹینشن نہیں ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو سنو, ہمیں کسی جماعت والے سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے جب کسی پر فتویٰ دیا تو وہ اعلیٰ حضرت کی ذاتی لڑائی نہیں تھی. بے شک. اعلیٰ حضرت نے جتنوں پہ فتویٰ دیا وہ کوئی زمین کی لڑائی نہیں تھی, وہ کوئی جو ہے رشتہ داری کی لڑائی نہیں تھی, وہ کوئی علم کی لڑائی نہیں تھی, یا کوئی مدرسے کی لڑائی نہیں تھی, یا جو ہے کسی نے ان کی کتابوں پر قبضہ کر لیا تو انہوں نے فتویٰ دیا, ایسا نہیں ہے. یہ قبضے داری کی لڑائی نہیں تھی. آپ پوچھے حضرت پھر لڑائی کہیں کی تھی؟ یہ لڑائی گستاخ رسول اور عاشق رسول کی لڑائی تھی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سامنے والا نبی کی گستاخی کرتا تھا تو عشق نے جواب دیا کہ عشق سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہے مگر اپنے آقا کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی. کرسیاں چینج ہوتے رہتی ہیں اور جس کی کرسی چینج نہیں ہوتی ہے اس کو غریب نواز کہتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. لوگوں سوچ رہے ہو میں بادشاہ ہوں, میں چل ہٹ. ایک سوچ کے آیا تھا میں 10 سال تک تو کم سے کم بیٹھوں گا. غریب نواز بولے 3 سال میں اکھاڑ کے پھینک دوں گا. سبحان اللہ. حقیقت میں بادشاہ تو ہمارا غریب نواز ہے. بے شک, بے شک. یہاں پہ کوئی بھی پرماننٹ کرسی لے کے پیدا نہیں ہوا. نہیں ہوا. یہاں تو غریب نواز کا سکہ چلتا ہے, غریب نواز کا سکہ چلتا ہے. بے شک. پیارے بزرگ اور دوستو, ہندوستان میں آج جو اسلام بچا ہے نا, ہندوستان میں آج جو اسلام نظر آ رہا ہے, ایمانداری سے بولو میرے بھائی, جو حالات ہمارے سامنے ہیں ان حالات کو دیکھتے ہوئے کیا یہ اسلام ہماری وجہ سے بچا ہوا ہے؟ نہیں. ذرا زور سے بولیں. ارے کہاں بچا ہوا ہے میرے بڑے بھائی؟ خدا کی قسم یہ اسلام ہماری وجہ سے بچا ہوا نہیں. ہمارے پاس آپ غور کر کے دیکھیں, مسلمانوں کے پاس علمی اعتبار سے بھی کوئی بلند و بالا درجے کی شخصیات نہیں. دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, کوئی بڑے بڑے انجینئرز, بڑے بڑے بیرسٹرز, بہت ہی اعلیٰ علم کے مینار سائنٹسٹ نہیں. دولت کے اعتبار سے نہیں ہے. جب یہ نوٹ بندی آئی تھی نہیں, پورا ہندوستان پریشان تھا. بے شک. مائی چیک ریلیکس تھا. آپ پوچھیں کئی کو حضرت کئی کو ریلیکس تھے آپ کئی بی جے پی پارٹی کے تو نہیں ہے جتنے ریلیکس. مائی چیک ریلیکس تھا. کیوں؟
کیونکہ میں پوچھا میاں نوٹ بندی آئی کہیں کو؟ بولے بلیک منی پکڑنے کے واسطے. تو بولا پھر ٹینشن لے رہا کہیں کو؟ بولے مولانا نوٹ بندی ہے ٹینشن نہیں لیں گے تو کیا کریں گے؟ ارے بولا دیوانے نوٹ بندی آئی بلیک منی پکڑنے، تو مسلمان ہے تو کہیں کو ٹینشن لے رہا؟ مسلمانوں کا نہیں وائٹ ایچ نہیں ہے تو بلیک آئیں گی کہاں سے؟ بہت خوب، بے شک. اپنے پاس وائٹ ایچ نہیں ہے. اکاؤنٹ کھولے پیسے ڈالیں گے بولے تو پیسے آ رہے ایچ نہیں آ رہے. ہمارے پاس تو صرف ایک ایچ نعمت ہے، اس کا نام غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستوں نے بولا بھائی چلنے دو نو پرابلم. میں بولا اور ایک 8 نومبر کو ریکویسٹ کرنا بہت جلسوں میں بولا پلیز بڑے بھائی پیرے کو خود پھر ایک مرتبہ نوٹ بندی، پھر ایک مرتبہ 8 نومبر چلے گا. میری ریکویسٹ پوری ہوئی نہیں. پیارے بزرگ اور دوستو یہ وہ کرسی ہے جہاں پر بیٹھنے والا ارادے تو بہت کرتا ہے لیکن ہوتا وہی ہے جو غریب نواز چاہتا. بہت خوب، بے شک، سبحان اللہ. پیارے دوستو یہ ہمارے ہم اسلام بچا رہے ہیں، خدا کی قسم نہیں. ہم تو اسلام کیا بچا رہے ہیں، ہم تو اسلام ڈبا رہے ہیں. ہم تو آپس میں لڑ کے مر رہے ہیں. میں آپ کے خلاف بولتا ہوں آپ میرے خلاف بولیے، میں آپ کے ابا کے خلاف بولتا ہوں آپ میرے ابا کے خلاف بولیے. ہم لوگ تو اسلام ڈبا رہے ہیں میرے بھائی. ہم کیا لگ رہے ہیں؟ مسلمان کا جھگڑا، گھر میں دیورانی جیٹھانی کا جھگڑا، بھائی کا جھگڑا، چچا بھتیجے کا جھگڑا، ماموں بھانجے کا جھگڑا، باپ بیٹے کا جھگڑا، بیوی شوہر کا جھگڑا، بے شک، بھائی کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، جائیداد کا جھگڑا، گھر کا جھگڑا، کاروبار کا جھگڑا. آخری میں کچھ بھی نہیں چلا تو اتنے خطرناک مسلمان ہیں، کسی کی دکان اچھی چل رہی کچھ بھی نہیں کر سک رہا تو لا کے لیمبو کاٹ کے ڈال دے رہا. اتنے خطرناک ہے ہم لوگ. ہم اسلام بچائیں گے؟ ارے ہم اپنا دین نہیں بچائیں گے، ہمارا دین ہم کیا بچائیں گے میرے بھائی؟ پھر بھی خدا کی قسم آج ہندوستان میں اسلام زندہ و تابندہ نہ بازار آ رہا. بے شک، بے شک. کیا بات ہے دوستو، نہ ہمارے پاس علمی صلاحیت والے لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس مالدار لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس ذی اثر لوگ ہیں، نہ ہمارے پاس ایم ایل ایس کی کافی مقدار ہے، نہ ہمارے پاس ایم پیز کی کافی مقدار ہے، نہ ہمارے پاس وزیر اعظم ہے، نہ ہمارے پاس صدر جمہوریہ ہے. مسلمان نہ وزیر اعظم ہے، مسلمانوں میں نہ کوئی سی ایم ہے، مسلمانوں میں نہ کوئی ایم پی خاص نظر آتا ہے. ہر کوئی میرے پیارے بھائی پریشان نظر آ رہا ہے. لیکن ذرا غور کرو، اتنی مصیبتوں کے بعد، اتنے اختلاف کے بعد، اتنے جھگڑوں کے بعد ہم جہاں پر دین بچانے کی بات کریں تو پیارے دوستو ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی ہندوستان میں دین سب سے بلند نظر آ رہا ہے. ہم نے پلٹ کے پوچھا کیا بات ہے، دین مٹ نہیں رہا ہے، ابلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے، سنبھلتا جا رہا ہے. تو جواب ملا بندے یہ بچ نہیں رہا ہے، اسے بچایا جا رہا ہے. تو ہم نے پوچھا مولا کون بچا رہا ہے؟ تو جواب ملا جو مدینے سے لے کر آیا تھا وہی اجمیر میں بیٹھ کے بچا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مدینے سے لے کر آیا تھا وہ اجمیر میں بیٹھ کے بچا رہا ہے. بے شک، بے شک. حق یہ دین پل نہیں رہا ہے دوستو، اسے اجمیر سے پالا جا رہا ہے. بے شک. حق اجمیر نہ صرف ہندوستان بلکہ اجمیر پورے ایشیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے دوستو. بہت خوب. بے شک. آپ مانے یا نہ مانے یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ناخدرے بہت ہو گئے ہیں. اب ناخدروں کو تو میں کچھ نہیں کر سکتا، مگر ہاں میرے آقا کی قدر تو بیان کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. پیارے بزرگ اور دوستو تم جو یہاں بیٹھے ہو کان کھول کر سن لو، یا جتنے سید زادے بیٹھے ہیں سن لے، وہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. کس دور کے؟ ذرا زور سے. نبی کے دور کے مسلمان ہیں. جتنے سید زادے ہیں وہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. بے شک. جتنے صدیقی ہیں، فاروقی ہیں، عثمانی ہیں، علوی ہیں، جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کی اولاد ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. بے شک. جتنے حسنی ہیں، جتنے حسینی ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں. لیکن یہاں جتنے شیخ بیٹھے ہیں، یہاں جتنے عبدال بیٹھے ہیں، یہاں جتنے محمد نام کے لوگ بیٹھے ہیں، یہاں جتنے خان بیٹھے ہیں،
یہاں جتنے پٹھان بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنے بیگ بیٹھے ہیں، یہاں جتنے الدین بیٹھے ہیں، پورے ہندوستان میں جتنے محمد نام کے لوگ رہتے ہیں، پورے ایشیا کے اندر جتنے عبد نام کے لوگ رہتے ہیں، جتنے مرزا نام کے لوگ رہتے ہیں، جتنے بیگ نام کے لوگ رہتے ہیں، جتنے خان نام کے لوگ رہتے ہیں، جتنے پٹھان رہتے ہیں، کان کھول کر سن لے، ہم نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ کوئی آبجیکشن؟ ہم نبی کے دور کے مسلمان، تم کیا آبجیکشن کر سکتے؟ یہ باتیں سن کے تو جماعت والا پریشان ہے۔ بڑے بڑے مولوی ٹھکانے لگ گئے، رہی کہاں سے لایا بڑا بھائی نیا مسئلہ یہ۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ جتنے جماعت والے بازو والے ہیں، کان کھول کر سن لے، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں۔ بس جتنے سید ہیں وہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے صدیقی فاروقی عثمانی علوی ہے وہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، جتنے حسنی حسینی سادات ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان ہیں، مگر جتنے عبدال ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، جتنے خان ہیں، جتنے پٹھان ہیں، جتنے شیخ ہیں، جتنے محمد نامی ہیں یہ نبی کے دور کے مسلمان۔ آپ پوچھے حضرت پھر یہ کب کے مسلمان ہیں؟ تو سنو دوستو، ہم سب کو نبی نے کلمہ نہیں پڑھایا، بلکہ ہمارے باپ داداؤں کو سرکار غریب نواز نے کلمہ پڑھایا ہے، سرکار قطب الدین بختیار کاکی نے کلمہ پڑھایا ہے، کسی کے دادا کو سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے کلمہ پڑھایا ہے، کسی کے باپ دادا کو نصیر الدین چراغ دہلوی نے کلمہ پڑھایا ہے، کسی کے باپ دادا کو صابر پیا کلیری نے کلمہ پڑھایا ہے، کسی کے باپ دادا کو سرکار بندہ نواز نے کلمہ پڑھایا۔ تو ہم کسی جماعت کے بنائے ہوئے مسلمان نہیں ہیں، ہم اولیاء اللہ کے کلمہ پڑھائے ہوئے مسلمان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت۔ ہمیں تو اسلام بھی غریب نواز کے صدقے سے ملا۔ بے شک۔ اجی غریب نواز نے کتنوں کو کلمہ پڑھایا؟ غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو کسی 25-50 کو نہیں، غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو کسی 1000 2000 یا 5 یا 10,000 کو نہیں، غریب نواز نے کلمہ پڑھایا تو 1,00,000 2 لاکھ کو نہیں، بلکہ روایات گواہ شاہد ہے کہ غریب نواز نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے۔ اللہ اللہ، ایک جملہ مجھے کہنے دو دوستو، خدا کی قسم غریب نواز نے جتنا کلمہ پڑھایا اس دھرتی پر اتنا کلمہ پڑھانے والا پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ بے شک۔ اور ایک بات سن لو، کیونکہ آپ جتنا غریب نواز کے قریب رہتے ہیں اتنا عشق اگر غریب نواز کا ہو جائے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں انقلاب برپا ہو جائے بے شک سنیت کا۔ کہ نوجوانوں سنو، غریب نواز نے جب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو غریب نواز نے تلوار دکھا کے کلمہ نہیں پڑھایا، بے شک گردن پہ خنجر رکھ کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے جب 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا تو تیر بھالے کمان ہاتھ میں لے کے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے جہاد کر کے کلمہ نہیں پڑھایا، غریب نواز نے گھوڑوں پہ تلواروں کو لے کر کلمہ نہیں پڑھایا ہے، غریب نواز نے، اب ذرا یہ بھی سن لو، غریب نواز نے تفسیر سنا کے کلمہ نہیں پڑھایا، غریب نواز نے یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح مسلم میں ہے، یہ ضعیف ہے، یہ متواتر ہے، یہ مشہور ہے، ایسی باتیں کر کے بھی غریب نواز نے کلمہ نہیں پڑھایا۔ غریب نواز نے جب کلمہ پڑھایا تو کوئی فقہی اختلاف بتا کے کلمہ نہیں پڑھایا کہ امام اعظم کے پاس یہ ہے، امام شافعی کے پاس یہ ہے، امام حنبل کا یہ اختلاف ہے، امام مالک نے یوں کہا، امام ابو یوسف، امام محمد، امام طحاوی اس بات سے اختلاف کرتے ہیں۔ غریب نواز نے ایسا کر کے بھی کلمہ نہیں پڑھایا۔ پھر آپ پوچھے حضرت نہ تلوار کی زور پہ کلمہ پڑھایا ہے نہ حدیث کی بات پہ کلمہ پڑھایا ہے، تو پھر غریب نواز نے کلمہ 90 لاکھ لوگوں کو کیسے پڑھایا؟ تو سنو دوستو، اللہ نے غریب نواز کو وہ شان دی تھی کہ جو غریب نواز کا چہرہ دیکھ لیتا تو اپنے خداؤں کو چھوڑ دیتا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلکی اعلی حضرت، نعرہ چشتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بہت خوب. غریب نواز نے اپنا چہرہ دکھا کے کلمہ پڑھایا. بے شک. اللہ اللہ کیا شان تھی ہوں گی چہرے کی. بہت اللہ اللہ. پوری ہندوستان پوری دنیا پھر لے تو جس کی کلش والی گنبد کی مثال نہیں لا سکتے تو 800 سال پہلے والے غریب نواز کے چہرے کی مثال کہاں سے لا؟ بے شک بے شک. اللہ کیا شان تھی ہوں گی دوستو جسے رسول اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہو. سبحان اللہ. کیا شان تھی ہوں گی دوستو جسے رسول پاک نے اپنا دست اقدس مزار سے نکال کر چومنے کا موقع دیا ہو. سبحان اللہ. کیا شان تھی ہوں گی دوستو جسے عثمان ہارونی نے رسول اللہ کے دربار میں پیش کر دیا ہو. اس غریب نواز کی کیا شان تھی دوستو جو اپنے پیر کی خدمت بھی کرتا تھا اور اپنے نبی کے دربار میں نواسا بن کے رہتا تھا اور جسے رسول اللہ نے ہند کا نقشہ بتا کر ہندوستان کی طرف بھیجا ہو. پیارے دوستو ذرا غور کرو کیا شان کا مالک تھا ہوگا. اللہ اللہ کیا شان تھی چہرے کی جو غریب نواز کو ایک بار دیکھ لے اپنے صنم کو بھول جاتا تھا. سبحان اللہ. اپنے سیاں کو بھول جاتا تھا. اپنے پیاروں کو بھول جاتا تھا. غریب نواز کا ہو کے رہ جاتا تھا. بہت خوب. سبحان اللہ. اللہ اللہ یہ شان تھی غریب نواز کی. پیارے دوستو قربان جائیں اور ایک مسئلہ بھی سن لو دوستو. غریب نواز کون ہے؟ ہم نے غریب نواز کو نہیں سمجھا ہے دوستو. غریب نواز یہاں آئے نہیں ہیں انہیں رسول اللہ نے بھیجایا ہے. بے شک. اور غریب نواز صرف ہندوستان کے نہیں ہیں. یہ اگر کوئی ہندوستانی یہ حماقت کرتا ہے کہ غریب نواز صرف ہمارے ہیں تو یہ اس کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں. غریب نواز کو سلطان ہندوستان نہیں کہا جاتا. غریب نواز کو سلطان الہند کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے بولے. سلطان الہند کہا جاتا ہے. سلطان الہند کا مطلب کیا ہے جانتے ہو دوستو؟ یہ پاکستان پہلے الگ تھا نہیں تھا. یہ تو اب لڑکے مر کے سو الگ اب ہوئے سو ہے. ٹینشن آپ پال لیے سو ہے. پہلے تو یہ محبتوں کا مرکز تھا. بے شک. اب فتنے باز قومیں آ گئی. لڑاکو لوگ آ گئے. لڑ لڑ کے انہیں ایک لے لیا ٹکڑا بولے پاکستان. انہیں ایک ٹکڑا لے لیا بولے نیپال. انہیں ایک ٹکڑا لے لیا بنگلہ دیش. انہیں ایک ٹکڑا لے لیا بولے انڈونیشیا. پھر انہیں ٹکڑا افغانستان. بہت خطرناک ہے. ارے یار ایک 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 پیس بنا لیے سب ختم ہو گئے. نیچے ایک چھوٹا ٹکڑا بولے سری لنکا. پیارے بزرگ اور دوستو یہ سب بڑے ہوئے. مگر جب غریب نواز آئے نہ پاکستان تھا. بے شک. غریب نواز جب تشریف لائے تو پاکستان نہیں تھا. غریب نواز آئے تو بھارت. غریب نواز آئے تو بنگلہ دیش نہیں تھا. غریب نواز آئے تب کوئی نیپال. غریب نواز آئے تب کوئی سری لنکا نہیں تھا. غریب نواز جب تشریف لائے تو یہ سارا علاقہ ہند کہلاتا تھا. سبحان اللہ. کیا کہلاتا تھا؟ ہند. ہند کہلاتا تھا. اور ہند میں ہندوستان بھی تھا. ہند میں پاکستان بھی تھا. ہند میں بنگلہ دیش بھی تھا. ہند میں افغانستان بھی تھا. ہند میں انڈونیشیا بھی تھا. ہند میں سری لنکا بھی تھا. ہند میں نیپال بھی تھا. ہند میں ایشیا کے تمام ممالک تھے. تو اللہ رسول اللہ نے غریب نواز کو صرف ہندوستان کے لیے نہیں بلکہ پورے ہند کے لیے بھیجا. اس لیے اب جہاں جہاں ایشیا کی دھرتی پر کلمہ پڑھنے والا نظر آتا ہے وہ میرے غریب نواز کا صدقہ پایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. یہ میرے غریب نواز کا صدقہ نظر آتا ہے. بے شک. حق. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے دوستو کہ آج یہاں مسلمان نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. میرے بھائی دیکھو آپ مجھے مولانا بولیں گے, علامہ بولیں گے, نقشبندی صاحب بولیں گے, مقرر صاحب بولیں گے, جس کے جو دل میں آنے بولیں گا. دو چار لوگ آپ مرید ہو گئے تو پیر صاحب بھی بولیں گے. بہت. دیکھو میرے بھائی آپ مسلمان ہے تو میں پیر صاحب ہوں بے شک. نہیں, کیونکہ کوئی مرید بنا تو میں پیر بنوں گا نا. ذرا زور سے بولے. اب کوئی مسلمان ہے ہی نہیں, مرید بنا ہی نہیں تو میں پیر صاحب ہوں ہی نہیں.
بہت میں عالم ہوں، بولے کہ مدرسے کو گیا 14 سال پڑھا سرٹیفکیٹ ملی عالم بنا۔ اب کوئی مسلمان ہے ہی نہیں، مدرسہ ہے ہی نہیں، میں پڑھائی نہیں تو میں عالم ہے ہی نہیں۔ تو ساری بنیادوں کی جڑ ہے ایمان ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے غریب نواز کو، اللہ نے غریب نواز کو پیر صاحب یا عالم صاحب بنا کر نہیں بھیجا، بہت خوب سبحان اللہ غریب نواز کو ایمان دلانے والا بنا کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان کی جڑ بنا کر بھیجا ہے، اسلام کی بنیاد بنا کر بھیجا ہے۔ غریب نواز ایمان کی بنیادی ڈالنے والے کا نام ہے، اسلام کا درخت اور کھیتی لگانے والے کا نام ہے۔ اسی لیے اب جب غریب نواز آ کر اس کھیتی کو لگا چکے ہیں، اس درخت کو لگا چکے ہیں، اس جھاڑ کو پھیر چکے ہیں، تو اب مولا اسے اور سنوارنے کے لیے قطب الدین بختیار کاکی کو بھیج رہا ہے، نظام الدین اولیاء کو بھیج رہا ہے، نصیر الدین چراغ دہلوی کو بھیج رہا ہے، بندہ نواز سید محمد الحسینی کو بھیج رہا ہے۔ ارے لاکھوں اولیاء آئے، کوئی اپنا کام نہیں کرے، وہی کام کرتے گئے ہیں جس کام کی بنیاد غریب نواز نے رکھی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غریب نواز کوئی معمولی ذات نہیں ہے دوست، بے شک خدا کی قسم آج ہم مسلمان ہیں تو غریب نواز کے صدقے، بے شک حق، غریب نواز نہیں تو یہاں کی مسلمانیت نہیں ہے دوست۔ بے شک آمنہ کا لال مدینے میں اسلام لے کر آیا، اور آمنہ کے لال کا بیٹا ہندوستان میں اسلام لے کر آیا، سبحان اللہ سبحان ہند میں اسلام لے کر آیا، اور اس بیٹے کا نام سید معین الدین چشتی حسن سنجری غریب نواز ہے، سبحان اللہ عطائے رسول ہے، ہند الولی ہے، سلطان الاولیاء ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، یہ سلطان الہند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قربان جائیں میرے بھائی، اللہ نے ایسوں کی چاہت رکھنے والوں میں پیدا کر دیا، سبحان اللہ، ایسوں سے محبت کرنے والوں میں پیدا کر دیا، اس پر اللہ کا جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ بے شک بے شک۔ آؤ دوستو، اب غریب نواز کو سمجھ چکے ہو تو چلو اب آپ کو لے چلتا ہوں سنی عقائد اور اولیاء اللہ کی طرف۔ بے شک میرے بھائی، آج کل بڑا ٹینشن ہو گیا، یہ بازو والے اتنے خطرناک ہو گئے، جہاں دیکھو وہاں پکڑ لے رہے ہیں، نئے گیما بجا دے رہے ہیں، بیچارہ سنی بھولا بھالا پریشان ٹینشن میں، ارے کیا ہوگا، رے بھائی انہیں کہاں سے مل گیا، انہیں کتنا خطرناک ہوئے بھائی، کیا کیا کی سکھا دے رہا، نئے باتیں بول دے رہا، امی کے پیرا نہیں پڑھنا کہتے، ابا کے ہاتھ نہیں چومنا کہتے، درگاہ کو نہیں جانا کہتے، فاتحہ نہیں دینا، ارے ہولے سب لوگ آپ بولے تو بولے فاتحہ نہیں دینا بول کے، مگر جماعت والا تو ہرگز نہیں بولنا۔ آپ بولے مولانا وہ کہیں کو انہیں پیدا نہیں ہو رہا تھا، درگاہ کو جا کے منت کرے تو پیدا ہوا سو ہے نہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں، ان کا نام دیکھو، جماعت میں ہے، اس کا نام دیکھو خواجہ پاشا، اس کا نام ہے غوث پاشا۔ میں ٹینشن میں، ارے تو جماعت میں خواجہ پاشا غوث پاشا، تو کہیں کو رے، جماعت میں تو چھٹے ہوئے پاشا جانا، غوث پاشا تو کہیں کو، خواجہ پاشا تو کہیں کو، تیرا نام خواجہ کہیں کو، بولے حضرت وہ میں پیدا ہوئیچ نہیں رہا تھا، امی غریب نواز کا نے منت کرے تو میں پیدا ہوا، تو نام رکھیے خواجہ پاشا، نام رکھیے خواجہ پاشا۔ حضرت میں پیدا ہوئیچ نہیں رہا تھا، امی منت کرے 11ویں میں پیدا ہوا، نام رکھ دیے غوث پاشا۔ سبحان اللہ۔ جماعت کے امیر صاحب بولے الحمدللہ، اپن تو نہ خواجہ پاشا ہے، نہ غوث پاشا، نہ صابر پاشا ہے، نہ قطب پاشا، اپن تو کچھ بھی نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ وہ پوچھا تمہارا نام کیا، بولے چاند پاشا، ویری گڈ، تب بھی تیری لنکس لگی ہوئی ہے سنیت سے۔ بولے وہ کیسے مولانا، نہ میں خواجہ پاشا ہوں، نہ غوث پاشا، نہ قطب پاشا، نہ صابر پاشا، نہ رضا پاشا، میری سنیت سے لنک ایسی لگے۔ بولے ہولے
تو پیدا نہیں ہو رہا تھا تو تیرے امی میلاد النبی کا چاند دیکھ کے سبحان اللہ سبحان اللہ. بولے اے اللہ یہ وہ چاند آ گیا جو آمنہ کے لال کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے. اے اللہ یہ چاند کا واسطہ ایک میں کو بھی دے دے. تو آیا تو تیرے اپنی نام رکھے چاند پاشا. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ کہیں نہ کہیں پٹھے کی لنک لگی ہوئی ہے. کسی کو بھی اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے پیارے بھائی غور کرنے والی بات ہے. عجیب و غریب لوگ آئے ہوئے دنیا کے اندر. اب آپ پوچھیں کیا مولانا آپ ایسا بولتے کیا کریں گے؟ چل رہی تو ویسی گاڑی ہے جیسا دنیا چل رہی ویسی سمجھانا پڑ رہا. دیکھو میرے بھائی میں ایک مرتبہ مدرسے میں بیٹھ کے پڑھا رہا تھا تو ایک نوجوان آیا آ کے بولا مولانا صاحب آپ لوگ یہ دو نماز پڑھتے آپ لوگ بولا آپ لوگ ہاں آپ لوگ یہ جو نماز پڑھتے حدیث میں ہے؟ الحمدللہ ہے. کہاں ہے بتائیے؟ تو بولا تیرے کو بتانا گدھے کے گلے میں ہار ڈالنا دونوں برابر ہے. کیونکہ اگر میں دوسری حدیث بھی بتا کے بول دوں یہی چھرے بولے تو عملنا صدقنا. اس کو حدیث پڑھنے تھوڑی آتا. حدیث اس کو بتائیں گے جو حدیث پڑھنا جانتا ہو تو مزہ آئیں گا. نہیں یہ ایسا لڈو ہے اس کے ہاتھ میں پیتل بھی دے کے سونا ہے بولے تو یس بول کے رکھ لیتا ہی نہیں. تو پیارے بزرگ اور دوستوں کیونکہ اس کو واقف ہی نہیں ہے نے کبھی زندگی میں حدیث پڑھا نہ عربی عبارت معلوم نہ زبر معلوم نہ زیر معلوم جس کو نہ گرامر معلوم نہ منطق معلوم نہ قرآن معلوم نہ فقہ معلوم ویسی قوم کو کیا حدیث بتائیں گے؟ تو بولا نہیں اس کا جواب اس کے اسٹائل میں دینا چاہیے. تو بولا ویری گڈ پٹھے. میں بولا میاں ابھی تو ایک جملہ بولا آپ لوگاں مطلب تو الگ ہم الگ. بولے بے شک. بولے وہ کہیں بولے مولانا آپ لوگ یہ اسے نماز پڑھتے اور یہ حدیث میں نہیں ہے. بولا ویری گڈ. تو کیسا پڑھتا؟ بولے ہم لوگ ایسے پڑھتے ایسے پڑھتے. یہ اچھی بیگم کو بھی لے جاتے. بولا یہ حدیث میں. بولے بے شک حدیث میں آئے. بولا ویری گڈ. میں بولا تیری حدیث کہاں ہے؟ اب جاہل سے سوال کرنا بھی بے خوفی کی علامت ہے. کون سی بھی بتا دیں گا وہ ٹینشن. کیونکہ یہ قوم خالی ورسز نمبر والیوم نمبر بولنے کی عادی ہو گئی. حدیث پوچھے تو میرے کو نہیں آتا پڑھنے. چپ بولا میں بات سمجھ میں. یہ دیوانی قوم جو ورسز نمبر والیوم نمبر پہ جن کی گاڑی چلتی ہے ان کو حدیث کون پوچھے؟ تو بولا ویری گڈ پٹھے تیرا حساب تیرے حساب سے تیری بات تیرے حساب سے کرتے ہیں. بولا چل ویری گڈ. تو کہاں ہے نماز میں؟ بولے میں یہاں ہوں. کہاں ہے؟ سعودی کو جا کے آتے کہ یہاں تھا پٹھا. سعودی کو جانے سے پہلے سعودی کو جاتے ہی انکریمنٹ شفٹنگ جمپنگ اوپر آ گیا. رائٹ ویری گڈ. یہاں آ گیا. ہم بولے بھائی ویری گڈ یہاں ہے. بے شک صحیح ہے. خدا کی قسم یہی صحیح ہے. وہ گئے بولے صحیح بخاری سے ہے. ہاں ویری گڈ. پکڑ لے کے بیٹھ چھوڑنا نہیں. صحیح بخاری کی ہے. یہاں ہے. بولے ویری صحیح ہے. بے شک صحیح ہے. بولے صحیح نماز پڑھ رہا ثواب ملیں گا؟ بولے 100% ملیں گا. مرے بعد کہاں جائیں گا؟ بولے نماز بھی ہے ثواب بھی ہے. جنت میں جاؤں گا. کوئی اہل حدیث آج تک بولا میں دوزخ میں جاتا ہوں؟ بولتے ہیں جنت جنت ایسا بولتا جیسا جنت اس کے دیوان خانے میں بیٹھی ہوئی ہے. بس اب کچھ بھی نہیں کرنا خالی کودنا ہے جنت میں. ایسا دکھتا. بولے جنت اندر جانا ہے. بولے ویری گڈ پٹھے ضرور جا. میرے باہر نکلنا نہیں کبھی تو اندر ہی چھپے. جنت میں جانا ہے. اچھی بات ہے جاؤ بھائی. تو بولے میاں دیکھ تو یہ نماز پڑھا صحیح نماز ہے. ویری گڈ. ثواب ملا. ویری گڈ. جنت میں جائیں گا. ویری گڈ. میں یہاں ہوں. بولے غلط. بولے میں غلط نماز پڑھا ثواب ملتا؟ بولے نہیں ملتا. بولے میرے پاس نماز بھی صحیح نہیں ہے ثواب بھی نہیں ہے. میں مروں گا تو کہاں جاؤں گا؟ سوچ میں پڑا ٹینشن گئی. بولے نا بول رہے تو نبی کے بارے میں بولا سوئے امتی کے بارے میں بولنے میں تیرے کو کیا ٹینشن ہے؟ بولا دوزخ میں. ہاں ویری گڈ. تو جائے گا جنت میں میں جاؤں گا دوزخ میں. شاباش. کیا فلسفہ ہے پٹھے. ویری گڈ. مگر پہلے ایک مسئلہ تو حل کر لے. جنت میں جانے سے پہلے ڈائریکٹ چل دیں گا. ایک مسئلہ حل کر لے.
تو یہاں آیا، ابا کہاں تھے؟ مولانا ان لوگوں کو حدیث نہ بتانا بیوقوفی کی علامت ہے، کیونکہ حدیث پوچھنے والا اگر علم حدیث رکھتا ہو تو حدیث بتائے تو بات اچھی ہے. بے شک. بلڈنگ والا آگے پوچھو حدیث میں ہے کیا؟ ٹاکے کا مارنا وہ پوچھ دیوانے. بھنڈی بیچنے والا پوچھ رہا حدیث میں، بھنڈی کا ریٹ معلوم. حدیث اس کو بتانا جو عالم دین ہے، بے شک. جو حدیث کے فنون اور حدیث کی اقسام سے واقفیت رکھتا ہو. جس کو حدیث کی تم نہیں معلوم ہے انہیں پوچھو حدیث میں آئے کیا؟ وہ بھی منہ میں گٹکا ہاتھ میں سگریٹ، حدیث میں آئے کیا؟ اوہ شنو. لڈو یار بزرگوں کیا ہی لوگ کیا حدیث بولیں گے، اس لیے میں ان کے حساب سے بیٹنگ کرنا سیکھا. تو بولا میاں وہ سب چھوڑ، وہ حدیث بات دور ہے، تو ابھی سمجھنے کے لیول میں نہیں. پہلے ادھر آ، پہلے یہ تو بتا ابا کہاں تھے؟ بولے نیچے. تو کہاں ہے؟ بولے اوپر. ابا نیچے، دادا نیچے، پردادا انہوں بھی نیچے، سکڑ دادا انہوں بھی نیچے، پکڑ دادا انہوں بھی نیچے، چکڑ دادا ان کے ابا انہوں بھی نیچے، ان کے ابا ارے سب نیچے تھے، تو ایک انچ اوپر آیا اور اتنی اوپر آیا 1400 سال میں اتنی اوپر پہ آیا ہی نہیں. امام شافعی بھی نیچے تھے، اتنی اوپر نہیں تھے. نہیں سرکار امام شافعی بھی یہ طریقہ امت کو نہیں بتائے، نہ سرکار امام شافعی کی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ ہے، نہ امام مالک کی تحقیق کے مطابق یہ طریقہ ہے. یہ تو اس کی نکالی ہوئی حدیث کے مطابق اوپر. کیونکہ انہیں بعض لوگوں کو حوالہ بنا میں امام شافعی کے طریقے کے مطابق ہوں، جھوٹ بول رہا ہے. سرکار امام شافعی نے کبھی سینے پہ ہاتھ نہیں رکھا، نہ امام شافعی کا ماننے والا کبھی سینے پہ ہاتھ رکھا. یہ سینے پہ ہاتھ رکھنا تو یہ خارجیوں کی نشانی ہے. پیارے بزرگوں تو بولا تو کہاں ہے؟ بولے یہاں اوپر. ابا نیچے، ان کے ابا پورے نیچے تو بولا چل ویری گڈ میں نیچے ہوں تو بولا میری نماز غلط، میرے کو ثواب نہیں ملتا. میں کہاں گیا؟ بولے دوزخ میں. اب ابا کہاں ہے؟ بولنا پڑے گا دوزخ میں. بولتے دادا دوزخ میں، پردادا دوزخ میں، چکڑ دادا چکڑ دادا پکڑا پورے دوزخ میں، ایک انچ جنت میں. ارے میں بولا یہ تو سنے تھے ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا، یہ حیدرآباد کا محاورہ ہے، آپ کہنے بھی ہوں گا. ولی کے پیٹ میں شیطان پیدا ہوتا ہے، مگر تو بڑا نیا اینٹی پیس ہے جو پورے دوزخیوں کے پیٹ میں جنتی پیدا ہوتا. پتا کیا چلا؟ پتا کیا چلا؟ اگر اے اپنے آپ کو ایک کو صحیح ثابت کرنے جاؤ گے تو پورے باپ داداؤں کو دوزخ میں بھیجنا پڑتا، پورے باپ داداؤں کو جہنمی بنانا پڑتا. اسی لیے میرے بھائیوں یہ بدعقیدوں کے پیچھے جا کر اپنے باپ دادا کو دوزخی مت بناؤ. بے شک سبحان اللہ. اپنے باپ دادا کو گمراہ بدعقیدہ مت کہو. آؤ اگر دین بچانا چاہتے ہو تو دین لانے والے کے پیچھے چلو. دین بچتا ہوا بھی نظر آتا ہے، دینداری بھی نصیب ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. بے شک. پیارے بھائیوں یہ جماعت والوں کے پیچھے جا کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرنا. جماعت والوں کے پیچھے گئے تو پہلے بابا کو دوزخ میں ڈالنا پڑتا ہے. منظور نہیں. ابا بولیں گے بیٹے دنیا میں تو کچھ دیا ہی نہیں، آخرت کے لیے تو ہمارا کو دنیا میں ہی بول دے رہا دوزخی ہے دوزخی ہے. واہ ابا بھی سوچیں گے ایسی اولاد پیدا ہونے سے نہیں ہوتی تو اچھا تھا جو دنیا میں باپ کو دوزخی بنا رہی. میرے پیارے بزرگ اور دوستو دین کو سمجھو. دین سمجھداری کا نام، دین ہلڑ بازی کا نام نہیں ہے. بے شک. دین جذبات کا نام نہیں ہے، دین سمجھ کا نام ہے. بے شک. دین کے لیے فہم و فراست کی ضرورت ہے، دین کے لیے عقل کی ضرورت ہے. اسی لیے پروردگار نے بار بار قرآن پاک میں کہا ہے
کہ ہم نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں، ہم نے عقل والوں کے لیے عبرت رکھی ہے، ہم نے عقل والوں کے لیے یہ ساری نعمتیں رکھی ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، بس عقل سے غور کرتے جاؤ تو دین سمجھ میں آ جائے گا۔ آج جو لوگ اولیاء اللہ کو نہیں سمجھے ہیں، یاد رکھ لیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اس انسانوں نے خدا کو نہیں سمجھا، اس لیے یہ لوگ ولی کو نہیں سمجھ سکے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، چلو چلتے ہیں ان اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں۔ اللہ نے جن کو جو شان دیا تھا، جن کو جو مقام دیا تھا، جن کو جو رتبے دیے تھے، آج دنیا ان کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میرے پیارے بھائی، ہم اگر کہتے ہیں کہ غریب نواز رضی اللہ عنہ وہ شان ہے، اگر دعا فرما دے تو اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ غریب نواز کے لب مبارکہ ہل جائے تو لوگوں کی مصیبتیں دور ہو جائے، لوگوں کے پریشانیاں دور ہو جائے۔ غریب نواز نظر کرم فرما دے تو ولایت نصیب ہو جائے، غریب نواز اشارہ فرما دے تو گناہگاروں کو جنت میں جگہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ، بے شک اللہ نے اپنے محبوبوں کو یہ مقام دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہوا؟ آپ پال جادوگر سرکار غریب نواز کے سامنے آیا، ہواؤں میں اڑنے لگا، ہوا میں اڑ کر حضرت غریب نواز کو چیلنج کرنے لگا، ہے میرے جیسا؟ غریب نواز اوہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بولے، نہیں چلر پارٹی کا کوئی بھی نہیں ہے بولے، یار تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے بولے، اگر کوئی میرے جیسا ہے تو میرے مقابلے میں بھیج دو۔ غریب نواز بولے نہیں، تیرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، لیکن ہاں تجھے جوتے مار کے نیچے لا سکتا ہوں۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ غریب نواز نے نالین شریف اتاری، بولے ہوا میں پھر گئی، بولے جا اس کو لے کے آ نیچے۔ اللہ، بہت نالین غریب نواز ہواؤں میں اڑی، جے پال کو خوب جوتے مار کے نیچے لے گئے۔ ہم لوگ آئیے کرامت بیان کرے، بازو والا مسکرا رہا، کیا ڈالتے وہی سنیاں بابا، کیونکہ کرامت بھی نہیں مانتا ہی نہیں نا، مانتا۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، غریب نواز تو غریب نواز ہیں، بے شک سارے اولیاء اللہ کے سردار سرکار غوث اعظم کے دربار میں چلتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان غوث اعظم ہے دوستو، اللہ اللہ کیا شان ہے غوث پاک۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک اپنی ولایت کا اعلان کرے، 18 سال کی عمر ہے، غوث پاک اپنی ولایت کا اعلان کیے۔ غوث پاک سرکار جیسے ہی ولایت کا اعلان کرے، منافقوں میں چیما گوئیاں شروع ہو گئے، ٹینشن میں آ گئے، کیا ہے رے بھائی، ہم اتنے مصیبتوں سے دین سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، بگاڑ رہے ہیں، ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، کرامتیں دکھا رہے ہیں، اب پورے لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور ہمارا پروگرام پورا چوپٹ ہو جائے گا۔ تو پورے منافقین مل کر رات میں ایک مشورہ کرے، کیا کرے؟ ذرا زور سے بولو، پھر ایک بار بولو۔ ہاں یہ مشورہ پرانا ہے، جب کرنے والی جماعت الگ تھی، اب کرنے والی جماعت الگ ہے، مگر مشورہ تو پرانا ہے، نہیں؟ جب منافقین کرتے ہیں اب وہابی کرتے ہیں۔ بہرحال مشورہ ہوا، مشورے میں یہ طے ہوا کہ بھائی آخر کریں گے کیا، کہ غوث اعظم نے اپنی ولایت کا اعلان کر دیا، اب لوگوں کو غوث اعظم سے بچانا ہے، کیسے بچائیں؟ جب تک ہم لوگوں کو غوث اعظم سے نہیں بچائیں گے اس وقت تک ہمارا مشن اور پروگرام کامیاب ہونے والا نہیں۔ غوث اعظم سے بچایا جائے، کیسے بچائیں؟ تو بولے سب میں بیٹھے ہو، مشورہ کرو، مشورے میں بات طے ہوگی۔ بولے اب مشورہ دو بھائی، غوث اعظم سے لوگوں کو بچانا کیسے بچائیں؟ تو بولے صاحب یہ مشورہ ہے۔ تو امیر صاحب تھے اس میں، ایک امیر منافقوں کے، بولے اے چل بیٹھ، دیوانے مشورے دیتا، جوتے کھلائے گا، بیٹھ، بولے بیٹھ گیا۔ دوسرا صاحب یہ مشورہ ہے، تو بھی بیٹھ، سب کے مشورے سنے، جو اس مشورے کی صدارت کرنے والے تھے ان کو بات سمجھ میں، انہوں بولے میں ایک مشورہ دیتا۔ پورے لوگ بولے واہ، آپ تو ہر اعتبار سے صدر ہیں، امیر ہیں، دیجیے حضرت۔ تو اب منافقوں کا سردار مشورہ دینے لگا کہ دیکھو کل صبح ہم غوث اعظم کے پاس جائیں گے اور جا کر غوث اعظم کو دعوت دیں گے کہ ہمارے پاس ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کو آپ کی نماز جنازہ پڑھانا ہے۔ سرکار غوث اعظم بول دعوت قبول کریں گے، وہ تشریف لائیں گے، پورے لوگ میت بولے کسی کو بھی لٹا دیں گے، ٹینشن کیا ہے؟
جنازے میں لٹا دیں گے، لا کے رکھ دیں گے، وہ غوث اعظم پڑھائیں گے، اور جیسے ہی غوث اعظم نماز پڑھائیں گے یہ اٹھ کے بیٹھیں گا، پورے مل کے ہنسیں گے اور دنیا کو بتائیں گے دیکھو بھائی نو ولی کہتے جنازے میں کون لیٹا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، سب مل کے مذاق اڑائیں گے اور غوث اعظم کا مذاق اڑے گا تو لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ کیا مشورہ ہے پٹھوں کا، چلر بات لوگوں کی، چھوٹا دماغ، چھوٹی سوچ، چھوٹی فہم، چھوٹی فراست۔ اسی لیے اللہ کیا کرے، کھیر بنانا کہاں ہے، درگاہ کو جانا کہاں ہے، چادر چڑھانا کہاں، ارے حول ہے تو چادر میں کہیں کو اٹک گیا رے، چادر کے اندر دیکھ، غریب نواز رہتے ہیں، چادر کے اندر دیکھ غوث پاک سرکار رہتے ہیں، تو درگاہ میں کہیں کو اٹک گیا، درگاہ کے اندر دیکھ مولا علی رہتے ہیں، تو درگاہ میں کہیں کو گنبد میں کہیں کو اٹک گیا، گنبد کے نیچے دیکھ رسول اللہ رہتے ہیں، اس میں اٹک گیا دیوانہ، مجازی چیزوں میں اٹک گیا، ارے اندر جا۔ ایک صاحب بولے ارے مائک سلور کا کہیں کو ہے، سلور کا کہیں کو ہے، 3 گھنٹے سے بیٹھا سلور کا کہیں کو ہے، سلور تو مائک میں کہیں کو اٹک گیا، ارے احمد نقشبندی صاحب کو دیکھ، نہیں آپ لوگ مائک دیکھنے آئے، سننے آئے۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، اسی لیے گنبدوں میں، درگاہوں میں، جھنڈوں میں، چادروں میں نہیں اٹکنا، جن سے ملنے آئے ہیں خدا کی قسم ان سے مل کے فیض پا لینا، سبحان اللہ۔ اور ہم یہی کرتے ہیں، اور یہ قوم بس جہاں ملے وہاں موقع اٹک جاتی ہے۔ تو بہرحال سب نے کہا کہ بھائی مشورہ تو زبردست ہے، بے شک ایک جنازہ تیار کریں گے، لے کے جائیں گے، رکھیں گے، غوث اعظم کو بلائیں گے، وہ نماز پڑھائیں گے، اس کے بعد سب مل کے ہنسیں گے، واہ مشورہ طے ہوگا۔ مگر ختم ہونے سے پہلے ایک شخص پوچھے گا، ہر شخص پوچھا صاحب بات تو صحیح ہے، جنازہ تیار کریں گے، بلائیں گے، انہوں آتے بھی نماز پڑھاتے صبح ہوتا، مگر لیٹیں گا کون؟ بے شک بحران ہوگا، بولے باپ رے اب یہ تو پوائنٹ پہ غور ہی نہیں کرے اپنے، غوث اعظم نماز پڑھانے والے، لیٹیں گا کون؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ذرا غور کرنے والی بات ہے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالفت میں مشورہ ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوا لیٹیں گا کون؟ امیر صاحب بولے تو لیٹ، چل پوچھ لے، اپنے سے نہیں ہوتا بھائی، پھگٹ میں کس کی موت میں آنے والی ہے، وہ غوث نماز پڑھے اور اپن لٹے نہیں ہوتا، پہلے ان کے کرامت آئے، انہوں زندوں کو مردوں کو زندہ کر دے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ کہاں کا لگا ان کے سامنے کون ہے، اپنے سے نہیں ہوتا۔ اب امیر صاحب ادھر دیکھے ادھر دیکھے، کوئی بھی منڈی چھپا لے رہا ہے، دیکھنے کو تیار نہیں۔ امیر صاحب کا ایک بیٹا بڑا ڈینجر تھا، لنگڑا تھا۔ امیر صاحب بولے میرا بیٹا لیٹیں گا، بیٹا بولا ارے باپ رے باپ، بابا میرا پھگٹ میں بلی کا بکرا بنا دیا۔ بولے اب اپنے کو لیٹنا ہے؟ بولے ہاں آپ کو لیٹنا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب وہ شخص بولا باپ کی عزت بچانا ہے، لیٹنے تیار ہو گئے۔ چلو اب تو جنازہ بھی ہے، لیٹنے والا بھی ہے، اب صبح کا انتظار ہے۔ صبح ہوئی، جا کے غوث پاک سرکار کو دعوت دی، سرکار آپ ولیوں کے سردار ہیں، کیسا چڑھاتے لوگ نہیں، آپ ولیوں کے سردار ہیں، سردار اولیاء، پیران پیر ہیں، صاحب کشف و کرامت سرکار، میرے جوان بچے کا انتقال ہوگا، آپ نماز جنازہ پڑھا دیں۔ سرکار غوث پاک نے کہا جی اچھی بات ہے، آپ چلیے، انشاءاللہ میں ظہر میں پہنچ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم لوگ آپ لوگ دیکھے تو بازو والے کو پہچان لیتے ہیں، غوث اعظم نہیں پہچانے، ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر غوث اعظم پہچانے تو پھر دعوت کہیں کو قبول کرے، اس لیے قبول کرے۔ غوث اعظم نے کہا کہ اب تک کلمہ غیروں سے پڑھاتا تھا، اب کلمہ منافقوں سے پڑھانا ہے۔ اب شان مصطفی کہ ان کی آل پاک کی شان کیا ہوتی ہے، شان آل مصطفی اب منافقین کو دکھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک سرکار نے کہا چلیے ہم آنے کو تیار ہیں، ہم آ جائیں گے، آپ چلیے انشاءاللہ ظہر میں آ جائیں گے۔ پٹھے خوب مست ہوتے ہوئے نکلے، ٹھیٹھا ہنسی مذاق کریں، پورا دھوم مچا دیا پورے بغداد کے اندر کے غوث پاک آنے والے، غوث پاک آنے والے، غوث پاک آنے، دھوم مچی ہوئی ہے۔ اللہ 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 اللہ، پوری قوم جمع ہو گئی۔ اور ریئل میں ان لوگ جو ہے جنازے کو لے کے آنے اسٹائل میں تسبیح پڑھتے ہوئے ایسا دکھنا کہ ریئل شاٹ، پوری پوری کیا خوش نصیب نوجوان ہے، غوث پاک جنازے کی نماز پڑھا۔
اس کو ہڈو بھرنا دیکھ اٹھنا ہے بھولنا نہیں، تکبیر بولتے کہ اٹھنا ہے ضرور۔ ظہر کی نماز ہو گئی، جنازہ لائے رکھے، غوث پاک سرکار بھی آئے، غوث پاک سرکار کھڑے ہو گئے جنازے کے پاس، پوری صفیں بن گئی، غوث پاک کو رحم آیا، بولے پڑھا دوں گا پھگٹ میں چلے جائیں گا۔ غوث پاک سرکار رحم کھا کے بولے کیا اجازت ہے نماز جنازہ کی؟ بولے سرکار اجازت ہے سرکار۔ ہاں لڈو سرکار اجازت پڑھائیے سرکار، آپ اجازت پڑھائیے۔ سرکار غوث پاک رحمت للعالمین کی آل سے ہیں، سبحان اللہ سبحان پھر رحم آیا میرے غوث پاک کو، پھر پلٹ کے پوچھے کہ زندگی پڑھاؤں یا مردے کی؟ اللہ، بہت خوب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب تو سمجھ جاتے کہ غوث پاک پروگرام سمجھ چکے ہیں، بے شک بے شک۔ مگر پیچھے سے آواز دیا ایک جنا، سرکار زندگی بھی ہوتی کیا؟ ایسا غوث پاک سرکار نے مردوں کی چھوتی، میں بھی مردے کی پڑھاتا ہوں۔ نیت کرے، نیت کرتا ہوں نماز جنازہ کی، نماز اللہ کے لیے، دعا میت کے لیے۔ خدا کی قسم غوث پاک کی زبان اقدس سے میت کا لفظ نکلا، اللہ اکبر، اسرائیل نے اس کی روح نکال دی۔ غوث پاک سرکار نے تکبیر باندھی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں اب اٹھتا اب اٹھتا اب اٹھتا۔ غوث پاک سرکار ثنا پڑھ لی، دوسری تکبیر اللہ اکبر، اب یوں جھانک جھانک کے دیکھ رہے ہیں، اندر سے بول رہے ہیں دل اٹھ رہے، کہاں سے اٹھتا رہے حولے، تیری جماعت کے ملا نے تکبیر نہیں، آل رسول اللہ نے نماز سبحان پڑھا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ غوث پاک ہے۔ ایک بات سناتا ہوں دوستو، غریب نواز سرکار کی 1,00,000 کرامتیں ایک طرف، غوث پاک سرکار کی 10,00,000 1 کروڑ کرامتیں ایک طرف، اور آل نبی اولاد علی ہونے کا شرف ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ یہ فاطمۃ الزہرا کے چمن کے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ آل نبی اولاد علی ہیں، سبحان اللہ۔ ان کی رگوں میں وہ خون دوڑتا ہے جو خون مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اللہ اللہ، یہ شان، ایک مقام ولایت ایک طرف، بے شک، سردار اولیاء ہونے کی شان ایک ایک طرف، طرف، سبحان علی کے بیٹے ہونے کا مقام ایک طرف۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے دوستو علی کے گھر والوں کی۔ بہت خوب، بے شک، اللہ اللہ، یہ شان ہے فاطمۃ الزہرا کے چمن کے لالوں کی۔ سبحان اللہ۔ ہم سمجھے نہیں بزرگوں کے مقام۔ بہرحال یہ آل نبی نے نماز پڑھائی ہے۔ اللہ، اب اس کے بعد 2 تکبیریں ہو گئے، تیسری تکبیر سے پہلے ارے اٹھ رہے ہیں، دل دھڑ 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 مار لے رہا، اٹھ رہا، اتنے کیا ہو گیا، سو گیا، نیند لگ گئی، کیا ہوگا اس کو، اچھا دکھ رہا کیا، ٹھنڈا اس کے اندر، کئی کو لیٹ گیا، اٹھ رہے، اٹھ کہاں سے اٹھتا رہے دیوانے۔ غوث پاک نے تیسری تکبیر باندھ، اٹھ ہی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد پیارے دوستو، پھر اس کے بعد ہوا کیا، اب غوث پاک چوتھی تکبیر پر زمین نکل گئی پوروں کے پیروں کے نیچے سے، ہیبت میں ان کے دلان رکنے کی نوبت آ گئی۔ غوث پاک نے اس عالم میں چوتھی تکبیر باندھی۔ غوث پاک کہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ غوث پاک نے نماز ختم کر دی، سرکار غوث پاک جانے لگے۔ اللہ اکبر۔ بچے کا باپ اڑی پڑا، پورے منافقین اڑی پڑے، چادر کھینچ کے ہٹا کے پھینکے، دیکھے خال آ رہے ہیں، اٹھ رہے، کہاں سے اٹھتا رہے، بولے یہ کسی مولوی کی مار نہیں ہے، یہ غوث پاک کی مار کھایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ یہ غوث کی مار کھایا ہوا ہے، اور غوث کی مار کھا کر خدا کی قسم بڑے بڑے اکھڑ گئے، بے شک اوقات ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں پنگا حکومت وقت سے تو لیا جا سکتا ہے، مگر آل نبی اولاد علی سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، نہیں لیا جا سکتا۔ بے شک بے شک، غریب نواز سے پنگا نہیں لیا، نہیں لیا جا سکتا۔ غوث اعظم سے پنگا نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جو انہیں بھولتا ہے خدا کی قسم اس کی نظر صرف در غوث یا در غریب نواز پہ نہیں رکتی، وہ نظر مصطفیٰ جانے رحمت تک جاتی۔ بے شک حق،
اس لیے ان سے پنگا نہیں لینا۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اب ہوا کیا، سرکار غوث پاک جانے لگے، بچے کا باپ آیا، ڈال کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دبا، اٹک ہوا اس کو، دبا رہا، کہاں سے اٹھتا، مٹھی اٹھا، ہلا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، بٹھا رہے ہیں، لیٹ جا رہا، پھر بیٹھ رہی تھی۔ بچے کا باپ سمجھ گیا، لنگڑے کا صدر محترم شریف آدمی سمجھ گیا کہ بولے یہ غوث کی مار ہے، بے شک بولے اب اسے غوث ہی بچا سکتے ہیں۔ بے شک بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا غوث اعظم کے قدموں پہ جا گرا، غوث اعظم کے قدموں کو پکڑ لیا، بولا سرکار یہ منافقت و شرارت میری تھی مگر سزا میرے بچے کو ملی، میں آپ کے قدم پڑھتا ہوں، میں آپ کے نالین پر اپنی ناک رگڑتا ہوں، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ سرکار آپ کو آپ کے نانا رحمت للعالمین کا واسطہ، بے شک آپ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی ہے، مجھے معاف کر دو۔ جب رسول اللہ کا واسطہ دیا تو سرکار غوث اعظم کا رحمت امڑ پڑا۔ غوث اعظم نے کہا کہ بھائی کیا معاف کر دوں، کیا مانگ رہا ہے؟ کہا سرکار یہ میری شرارت تھی، جس کو میں نے ڈولے میں لٹایا تھا وہ مردہ نہیں تھا، وہ زندہ تھا، مگر ہم نے آپ کا مذاق کرنے کا پروگرام کیا تھا، آپ کی کھلی اڑانے کی پروگرام کی تھی، مگر سرکار میری شرارت میرے اوپر عذاب بن کر ٹوٹ پڑی ہے، میرا جوان بیٹا میرے گندے مشورے کا شکار اور ہلاکت میں مبتلا ہو گیا ہے، سرکار رحم کر دو۔ غوث پاک نے پوچھا، اب نماز پڑھانے کو کہا، نماز پڑھایا، اب کیا کروں؟ تو کہا سرکار ذرا واپس چلو، جنازے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور میرے بچے کو زندہ کر دو، میرے بچے کو زندہ کر دو۔ غوث اعظم نے کہا تو یہ کیسے جانتا ہے کہ میں زندہ کر دوں؟ تو یہ کیسے کہتا ہے کہ میں زندہ کر دوں؟ تو اس نے کہا اے غوث، اگر تمہاری زبان سے الفاظ نکلے زندہ مردہ ہو سکتا ہے تو پھر زبان ہلا دو، میرا ایمان ہے مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا ایمان ہے کہ اب مردہ زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غوث پاک تشریف لائے، لا کر غوث پاک سرکار نے کہا، کیا کہا؟ سورہ فاتحہ نہیں پڑھا، سورہ اخلاص بھی نہیں پڑھا، بخاری کی حدیث بھی نہیں سنا، فقہ امام حنبل بھی بیان نہیں کیا، غوث اعظم نے کوئی وظیفہ بھی نہیں پڑھا، بولے تسبیح لے کے آؤ 70 بار یہ پڑھنا ہے، ایسا بھی نہیں ہوا، لیمو بھی نہیں منگائے، ناریل بھی نہیں پوڑے، پلیتا بھی نہیں جلائے، کچھ بھی نہیں کرے۔ آئے ہائے ہائے، یہ نیمبو ناریل پلیتے ڈپلیکیٹ لوگ لیتے ہیں، اوریجنل خالی نظر ڈال کے کام کر دیتا۔ بے شک غوث اعظم نے کہا تم نے جس کو لٹایا تھا یہ تو لنگڑا ہے، بہت خوب، ایک پیر والا ہے، اب بتا تجھے ایک پیر والا چاہیے یا 2 پیر والا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو باپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا غوث اعظم 2 پیر والا بیٹا چاہیے۔ غوث اعظم نے ہاتھ آگے بڑھایا، کچھ نہیں پڑا، اللہ نے کیا کمال دیا تھا، زبان غوث اعظم ہلتی ہے تو صرف 2 لفظ ایک جملہ نکلتا ہے، قم بإذن اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا ہاتھ آگے ہی بڑھانا تھا، خدا کی قسم جیسے الفاظ نکلے اس بچے کی جسم میں حرارت شروع ہو جاتی ہے، ہاتھ ہلنے لگتے ہیں، پلک مارنے لگتا ہے، سانسیں چلنے لگتی ہے۔ غوث پاک ہاتھ بڑھا کر کھڑے ہیں، آنکھ کھول کر دیکھا تو شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث اعظم کھڑے ہوئے، ہاتھ پکڑا اور دونوں پیروں پہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اللہ اللہ، یہ شان ولیوں کو اللہ نے دی ہے۔ بے شک، کس نے دی ہے؟ ذرا زور سے بولے۔ ہمارے اوپر تو الزام ہے، ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہم ولیوں کو خدا بناتے رہے، حولے غریب نواز ہے مگر خدا۔ غوث اعظم سردار اولیاء مگر خدا نہیں ہے۔
کس نے کہا خدا؟ ارے ہم نبی کو خدا نہیں بولے تو ولی کو خدا کیسے بولیں گے؟ بے شک نہیں، ہم نے تو نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا مگر خدا نہیں بولا، ہم نے تو نبی کو اپنے پاس چھاڑوں کو بلا کر کلمہ پڑھاتے ہوئے دیکھا مگر خدا نہیں بولا، ہم نے تو نبی کو لامکان کے اندر جاتا ہوا دیکھا مگر خدا نہیں بولا، ہم نے تو نبی پاک علیہ السلام کو معراج کا سفر کرتے ہوئے نبیوں کی امامت کرتے ہوئے آسمانوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھا مگر نبی کو ہم نے خدا نہیں بولا، ڈوبے سورج کو پلٹانے والا پایا مگر نبی کو خدا ہم نے نہیں بولا، تو پھر جو مردے کو زندہ کر دے اس غوث کو خدا کیسے بول دے؟ بہت خوب، بے شک، اس غوث اعظم کو خدا کیسے بولے؟ ہم پر تہمت و الزام ہے کہ ہم ولیوں کو خدا بناتے ہیں، خدا سمجھتے ہیں۔ خدا کی قسم ولی خدا نہیں ہے، مگر ولی وہ ہے جس پہ خدا کا خاص فضل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، ولی وہ ہے جس پر خدا کا خاص، اب ایسی کرامتیں اگر سنائے تو لوگ بڑے ٹینشن میں رہے ہو، بابا 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 غریب نواز ویسا کرے گا تے، غوث اعظم ایسا کرے گا تے، انہوں ویسا کرے نہ ویسا کرے، بازو والا ٹینشن ہے، کیسا ہو سکتا ہے؟ تو بیکار بات ہے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اعلیٰ حضرت کے بارے میں لوگوں کو سنایا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے صرف 1 مہینے میں حافظ قرآن بنے، 1 مہینے میں حفظ قرآن کی۔ ہاں ایسا کیا؟ ہمارے پاس 16 بچے ایک بھی نہیں کر رہا ہے، انہوں کیسا کرے؟ بولے ہولے تیرے پاس 16 نہیں 1600 ہوں گے مگر اعلیٰ حضرت کوئی نہیں ہے، بے شک، کیونکہ جو اعلیٰ حضرت ہوتا ہے نا وہ کسی کے باپ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ رب کے فضل ہونے کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، بے شک، بات سمجھ میں آئی دوستو؟ چچا کا بھتیجا ہے تو اعلیٰ حضرت ہوگا؟ نہیں۔ ماموں کا بھانجا ہے تو اعلیٰ حضرت نہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہوتا ہے جسے خدا چن لیتا ہے، سبحان اللہ، جسے خدا بنا لیتا ہے، جسے خدا پال لیتا ہے، جسے خدا اپنا کہہ کے رکھ لیتا ہے، وہ اس منصب کا مالک بن جاتا ہے۔ بے شک، جب ایسی چیزیں سنائے تو انہیں ٹینشن میں آیا۔ اب سنو دوست، مگر ان کو اب قرآن سے دلیل دیں گے، حدیث سے دلیل دیں گے، ان کو روایات سنائیں گے تو یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، ان کو ان کے حساب کی سمجھانی پڑتی ہے۔ چلو چلتے ہیں دوستو، آؤ ذرا ان کی عقلوں کو کھنگالتے ہیں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، کسی نے پیچھے سے آواز دیا، غوث پاک سرکار اپنی نالین اٹھایا اور اٹھا کر ہوا میں پھرکا دیا۔ سارے مریدین پریشان ہو گئے، بولے غوث پاک سرکار نالین پھینکے، نالین پھینکے، ہو سکتا ہے نالین وہاں گری وہاں گری وہاں گری وہاں گری، دیکھتے ہیں نالین کہیں بھی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے غوث پاک کی نالین۔ 1 مہینے کے بعد ایک قافلہ آیا، غوث پاک سرکار کی نالین سر پہ رکھ کر لایا۔ پورے مریدین پریشان ہو گئے، بولے بھائی یہ کہاں ملی؟ 1 مہینے سے ڈھونڈ رہے، ہمیں نہیں ملی۔ تو وہ قافلہ بیان کرنے لگا، ہم ملک شام سے آ رہے تھے، 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر تھے، در غوث اعظم سے ڈاکوؤں کے قافلے نے ہمیں لوٹنا چاہا۔ تو ہم میں سے ایک شخص نے کہا المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ تو وہ جیسے ہی کہتا رہا، ہم نے دیکھا کہ ہواؤں میں اڑتی ہوئی ایک نالین آتی ہے اور ڈاکوؤں کے سروں پر مارتی ہے، ڈاکو بے ہوش ہو کر گرتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا یہ نالین کس کی ہے؟ تو عشق نے جواب دیا اسی کی ہے جس کو ہم نے مدد کے لیے پکارا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ غوث پاک کی نالین ہے، تو ہم سر پہ اٹھا کر 1 مہینے سے چل کر آ رہے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اب بازو والا بولا او پھینکے تو 1 مہینے کی دوری پہ جاتی، کچھ بھی ہوتا، کیسا ہوتا بھائی؟ بیکار بات ہے۔ محمد نقشبندی صاحب حیدرآباد سے آئے، زبردست ڈال کے گئے کشن گڑھ میں۔ آؤ دوستو اب چلتے ہیں ان کو سمجھانے کی۔ یہ 2-4 کرامتیں میں نے اس لیے بیان کی، کرامت بیان کرنا مقصد نہیں ہے، کرامت کی بنیاد بنا کر آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دین کیا ہے، اللہ کا فضل کیا ہے۔ دیکھو دوستو، موڈ میں تو ہے نا؟ بولو سبحان اللہ۔ آپ نکو بولے تو بھی بولنے والا میں چپ پوچھا، کیونکہ اپن عاشق ہیں، اپنے کو کچھ بھی نہیں ملا تو نہیں ملا، ان لوگوں کا تذکرہ مل گیا تو بس ہے، کیونکہ خبر میں بیگم آنے والی نہیں ہے۔ زور سے بولو جی، اب تم لوگ آنکھیں ہاتھے جیسا دکھ رہا،
خبر میں بیگم آنے والے بچے ساس سسر ان لوگ دنیا میں نہیں آتے تو خبر میں کیا آتے یار ان لوگ آنے والے آئے ہائے خبر میں تو آمینہ کا لال آنے والا خبر میں تو غوث پاک کا صدقہ ملنے والا ہے غریب نواز کا صدقہ ملنے والا ہے تو ان کے تذکرے نہیں کریں گے تو کیا کریں گے میرے بھائی محشر میں یہ غریب نواز ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچانے والے ہیں محشر میں غوث پاک ڈھونڈ ڈھونڈ کر بچانے والے ہیں اب ان کا تذکرہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے تو سنو دوستو کیسا ہوتا مولانا غوث اعظم ایسا اٹھا کے پھینک دیا اتنی دور گئی ڈاکوؤں کو ماری چھوڑ دی اور وہ بھی ڈاکوؤں کو ماری بولا ہاں وہ نالین غوث اعظم ہے عاشق میں اور منافق میں پہچان رکھتی ہے عاشقوں کے سر پہ رہتی ہے منافقوں کو جوتے مارتی ہے یہ نالین غوث اعظم ہے بہرحال لے کر آئے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں رکھ دیا اب انہیں پوچھا ایسے کیسے ہوتا دیکھو دوستو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں پوری بات سمجھ میں آئے گی اللہ چاہا تو کیا نہیں ہو سکتا ہے نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چاہی ہوئی چیز پر قدرت رکھتا ہے اللہ کا حبیب اشارہ کر دے اللہ کہتے چاند ٹوٹ جا مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے سبحان اللہ حبیب اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں حبیب ہاتھ اٹھا دے تو ڈوبا سورج پلٹ آ جائے اشارہ ارادہ حبیب کا ہوتا ہے قدرت خدا کی ہوتی ہے سبحان اللہ بے شک اشارہ پھینکنا غوث اعظم کا ہوتا ہے ارادہ شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے اور فضل خدائے رب ذوالجلال کا ہے سبحان اللہ پیارے بزرگ اور دوستو پوچھو کیسے ہو سکتا مولانا تو 2 مثال سے سنو ایک بھائی آسٹریلیا میں کشن گڑھ کا کہاں پہ زور سے بولو اب کون ہے نہ کو پوچھو مثال دے رہا ہوں آسٹریلیا میں اس نے کال کیا آسٹریلیا سے کشن گڑھ اجمیر کی مقدس وادیوں میں کال کر کے کہنے لگا کہ چھوٹے وہ میرے سرٹیفکیٹس اندر الماری میں رکھے ہیں ذرا اس کو فیکس کر دے کیا کر دو ذرا زور سے بولو فیکس کر دے انہیں چھوٹا بولا یہ فیکس کیا ہے بھائی نئے نئے باتیں کر رہے بولے چھوٹے وہ محلے میں اسٹڈی آئی ایس ڈی ایل ہے وہاں فیکس مشین ہے تو وہ سرٹیفکیٹ وہاں لے کے جا کے مجھے کال کر وہ وہاں سے فیکس کر دے گا چھوٹا بھی بات سمجھ میں نہیں ہے مگر سرٹیفکیٹ لیا فیکس مشین کے پاس آیا آ کے بولا بھائی یہ فیکس کرنا ہے بولے کہاں آسٹریلیا ارے ویری گڈ نمبر بولو نہیں معلوم ٹھہرو بھائی کو فون ملا بھائی یہ نمبر پوچھ رہا ہے بولے نمبر بولا بھائی انہیں یوں فیکس مشین پہ یوں سرٹیفکیٹ لگایا نمبر ملایا ڈن سرٹیفکیٹ اندر چھوٹا بڑا بھائی یہ مشین میں ڈالے تو آسٹریلیا چل جاتی ہے پریشان ہو چھوڑا اتنی سر کی مشین آسٹریلیا کے سروس دیتی نیچے سے ڈالی ایسا کیسے جاتی بھائی چھوٹا بھی ٹینشن میں چھے مشین میں یوں گئی پھر یوں نکل رہی ارے نہیں گئی آ گئی پریشان ہوگا چھوڑا ارے دوسری دے انہیں بھی ہاں نہیں جا رہے تو بیکار باتاں کیسے جاتا میں وہی کر رہا ہوں کشن گڑھ میں ڈالے تو آسٹریلیا میں نکلتی ہے کیسا ہوتا سب بیکار باتاں نہیں ہوتا ایسا کیسا ہوتا ابھی نے بول رہا ہے فون آیا ہاں چھوٹے بہت بہت شکریہ مل گئے لے کے جا کے وہ گھر میں رکھتے ہاں اجی بھائی میرے ہاتھ میں چھا ہے کہاں ملی بولے وہ تیرے پاس رکھ لے وہ اوریجنل ہے بولے کاپی مل گئی کشن گڑھ کا پیپر آسٹریلیا کو within سیکنڈ پہنچ سکتا ہے بہت خوب پہنچ سکتا نہیں پہنچ سکتا کسی کو ٹینشن ہے کیا بھائی ہاں تو اتنی فاسٹ ہو گئی دنیا اب فیکس بھی بند بولے لوکل ایٹم ہٹا رہے ڈبے ابے صاحب کیسا فوٹو لے اسکین کر بھیج قصہ ختم ہاں فیکس مشین کا لے جاتا آجے پر ہے ای میل بولا جی میل آپ بھیج دیں بات سمجھ میں آ گئی within سیکنڈ ٹائم لگتا
اب جیو کا نیٹ ورک لیا تو لگتا ہوں گا بفرنگ کو. پیارے بزرگ اور دوستوں، ورنہ آج ٹیکنالوجی اتنی عام ہو گئی، وِد ان سیکنڈ حیدرآباد کی پک کشن گڑھ اور کشن گڑھ کی یہ پک پوری دنیا کے اندر وِد ان سیکنڈ آپ بھیج سکتے ہیں. وِد ان سیکنڈ اتنی ٹیکنالوجی فاسٹ ہو چکی ہے، مگر آج تک کسی جماعت والے نے اس ٹیکنالوجی پر اعتراض نہیں کیا. اب میں پوچھتا ہوں کہ وہ فیکس مشین کس نے بنایا؟ کسی انڈین نے نہیں. کسی پاکستانی نے، کسی بنگلہ دیشی نے، کسی نیپالی نے؟ جواب ملا نہیں، ان لوگوں کو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں، ان لوگوں مشینہ کہاں بناتے؟ بولے پھر کون بنائے؟ جواب ملا انگریز نے. کون؟ انگریز. انگریز کی تعریف کیا معلوم ہے؟ آدھی چڈی گوری چمڑی، جو پوری زندگی میں کبھی طہارت نہیں لیا. ویسا انگریز فیکس مشین بنایا، ویسا انگریز جی میل بنایا جو ود ان سیکنڈ یہاں کشن گڑھ کا پیپر آسٹریلیا امریکہ کو پھینکوا سکتا ہے، بھجوا سکتا ہے، پروف دے سکتا ہے. تو پیارے دوستوں، یہ انگریز نے کیسا کیا؟ اس کے اندر یہ قدرت و کمال کہاں سے آیا؟ تو جواب ملا رب نے انگریز پر فضل کیا تو انگریز اس لائق بنا ہے، یہاں کا پیپر وہاں بھجواتا ہے، وہاں کا پیپر ود ان سیکنڈ یہاں بھجواتا ہے. تو پیارے دوستوں، جب انگریزوں پر فضل ہو جائے وہ کشن گڑھ کا پیپر آسٹریلیا بھجا سکتا ہے. اور جو پوری زندگی اللہ اللہ کرتا ہو، پوری زندگی جو قرآن قرآن نماز نماز کرتا ہو، جو آل نبی بھی ہو، اولاد علی بھی ہو، جو خدا کا محبوب و پیارا بھی ہو، اور اگر وہ نالین پھینک دے اور نالین 1 مہینے کی مسافت کی دوری پر جائے اور منافقوں کو مار کر عاشقوں کے سر پہ بیٹھ کر آ جائے تو کیا تعجب کی بات. بے شک. سبحان. وہ غریب نواز لب ہلا دے، اللہ دعا قبول کر لے تو کیا تعجب کی بات ہے. در غریب نواز پر آنے والے لاکھوں کے میلے کو غریب نواز آنن فانن عطا کر دے تو کیا تعجب کی بات ہے. بے شک. کوئی تعجب کی بات ہے؟ نہیں. کیونکہ غریب نواز ہے. بے شک. مگر پیارے بزرگ اور دوستو، لب غریب نواز کے ہے، ارادہ غریب نواز کا ہے، اور قدرت خدائے رب ذوالجلال کی ہے. بے شک. ہم چھٹی کی فاتحہ کرتے ہیں رجب میں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ بے شک. ذرا زور سے بولیں. بعض لوگ نہیں کرتے جیسا دکھ رہا. ہاں پھر بولو نا جی. کرتے ہیں پیارے بزرگ اور دوستو، ہم چھٹی کی فاتحہ کرتے ہیں. چھٹی شریف میں غریب نواز کی فاتحہ 6 رجب المرجب کو پورے ہندوستان میں، پورے پاکستان میں، پورا بنگلہ دیش میں غریب نواز کی فاتحہ ہو رہی ہے. بے شک. لوگ مجھے کئی کر رہے ہیں، یہاں کرے تو کرے، وہ گھر کو چننا بھی ڈال رہے ہیں، دھو رہے ہیں، صاف صفائی پاک، کئی کو یہ چننا نہ گئی، یہ پوری صاف صفائی کی. تو بولے بھائی غریب نواز کی فاتحہ ہے، چھٹی کی فاتحہ ہے، غریب نواز کا عرس ہے. تو بولے وہ سب صحیح ہے، مگر یہ سب سجانا کرنا دھونا دھلانا یہ سب کہیں تو. تو بولے غریبوں کا ایمان ہے کہ جس گھر میں فاتحہ ہوتی ہے وہاں غریب نواز تشریف لاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں غریب نواز تشریف لاتے. ذرا زور سے بولیں. اور جس گھر میں 11ویں ہوتی ہے وہاں غوث اعظم آتے ہیں، اور جس گھر میں رجب کے کنڈے ہوتے ہیں وہاں امام جعفر الصادق تشریف لاتے ہیں، اور جس گھر میں میلاد کی فاتحہ ہوتی ہے سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں. میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. سبحان اللہ. سبحان. میلاد کی فاتحہ میں سرکار تشریف لاتے ہیں. یہ گناہگاروں کا ایمان ہے، بے شک. عقیدت ہے. یہ غریب نواز سے ہماری نسبت و تعلق ہے. بازو والا مسکرا، وہ غریب نواز آتے، غوث اعظم بھی آتے. کیا ہے پٹھے سنیاں تو بابا بابا بابا. کبھی کبھی تم لوگ چلے جاتے، کبھی کبھی ان کو بلا لیتے. بولے ہم لوگ ہے ہی کیسے. بولے میاں چھٹی شریف پورے ہندوستان میں ہو رہی. بے شک. بولے پورے ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہیں. بولے بے شک.
20 کروڑ میں سے کم 5 کروڑ تو فاتحہ کر رہے ہوں گے. بولے بے شک. پھر ابھی پاکستان وغیرہ ہے تو چھوڑ دو. بولے ہندوستان میں 20 کروڑ لوگ فاتحہ کر رہے ہیں. بولے بے شک. غریب نواز 20 کروڑ کے گھر میں آتے. سبحان اللہ. بے شک. ایسے سوالہ رہتے نہیں. گم ہو جانا عقل. اب بیچارہ پان بیچنے والا انہیں پریشان. ارے صحیح بات ہے یار, وہ کیسا آتے 20 کروڑ کے 5 کروڑ کے گھر میں. ترکاری والا پریشان, کیسا آتے 5 کروڑ گھر میں. ٹینشن میں سب لوگ ایسی گول بول کے پٹھا نام لکھا. لکھو 3 دن بیکار بات ہے. لکھو تو بہت ٹینشن میں 40 دن لکھ دے. 40 دن ایسی حولے باتاں کر کے سب کو حولا بنا کے چھوڑ دیے میرے بھائی. خدا کی قسم سنو دوستو, غریب نواز اپنی چھٹی کی فاتحہ میں خدا کی قسم جو غریب نواز کو سچے دل سے یاد کرے گا, غریب نواز اس کے گھر تشریف لائے. بے شک. حق ہمارا ایمان ہے دوستو. غریب نواز آتے ہیں. بے شک. آپ پوچھیں حضرت کیسے آتے جی. دیکھو دوستو, سورج کتنے ہیں؟ ایک. ہاں ایک ہی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو جی. ایک ہے. پھر روشنی سب کے گھر کو آ رہی بے شک. ہے نہیں. کشن گڑھ میں نہیں آتی روشنی, نہیں بننا سکتا. کیوں آتی؟ آتی. سبحان. ایک سورج پوری دنیا کو روشنی کر سکتا. یہ سورج کا کمال ہے, خدا کا کمال ہے. خدا. سبحان اللہ. اللہ چاہا تو کچھ بھی ہو سکتا, بے شک. اور اللہ چاہا تو غریب نواز بھی سب کے گھر کو آ سکتے. ارادہ غریب نواز کا ہے, قدرت خدا کی ہے. بے شک. مگر ایسے باتاں بولے تو انہیں نہیں سمجھتا. اس کو اس کے حساب کی سمجھانا پڑتا. اس کے حساب کی. اکثر میں بیانات کے سلسلے میں جہاں جن ایریوں میں ایئرپورٹ نہیں ہے تو وہاں پر میں جو ہے بائی کار جاتا ہوں. تو ہم لوگوں کا کار میں جو ہے GPS سسٹم ہے. اس کو ہم لوگ اپنا جو مقام جانا ہے, جو منزل پہنچنا ہے, وہ ایریا اس میں ٹائپ کر دیتے ہیں. بولے بھائی ہمارے کو جانا ہے کشن گڑھ, مثال دے رہا ہوں, حیدرآباد ٹو کشن گڑھ. انہیں پہلے بتا دیتا کتنے رستے ہیں. بے شک. نہیں, حیدرآباد تو کشن گڑھ مولانا 5 رستے ہیں. اب ہم لوگ شریف لوگ دیکھتے کلومیٹر کس میں کم ہے, دیکھ کے اس کو سیلیکٹ کر لیتے. سیلیکٹ کرتے ہی بتا رہا ہوں یہ اتنے کلومیٹر ہے. پھر حد تو یہ بولے مولانا آج صبح 8 بجے آپ ٹائپ کر رہے ہیں, اب اگر نکلیں گے تو آپ کل صبح 8 بجے پہنچیں گے. اوفو, دیکھو کیسا معلوم, میں جلدی کر کے شام کے 8 بجے پہنچ جاتا ہوں. GPS بولا مر گئے تو بھی نہیں پہنچتے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک مشین ہے. GPS کیا ہے بھائی؟ ٹیکنالوجی ہے. ایک ٹیکنالوجی کا یہ کمال ہے, آپ کشن گڑھ کو کتنی دیر میں پہنچیں گے بتا رہا ہے. کوئی جماعت والا شک کر سکتا نہیں. ذرا دور سے بولو. کوئی اس کے اوپر اعتراض کر سکتا نہیں. سب کو پہنچنا ہی ہے, سب کو سمجھنا ہی ہے, سب کو جاننا ہے, سب کو ماننا. بولے صحیح ہے. اب ہم اس کو کیا کریں, تھوڑا زوم کر کے دیکھیں تو وہ اسکائی بلو لائن کے بیچ میں ایک اورنج لائن آئی. میں بولا اماں یہ اتنی لمبی لائن نہیں گئی کوئی بیچ میں. بولے مولانا ٹریفک جام ہے. بولے نہیں روڈ خراب ہے. پھر اور چیزیں تو نیچے اندر اور ایک ریڈ لائن نکلی. بولا یہ کیا ہے؟ بولے یہاں پہ ٹریفک جام ہے. اوہ کیا ہے پٹھا GPS کہاں ٹریفک جام ہے پہلے ہی بتا دے رہا بھائی. کسی کو اعتراض نہیں. میں بولا چلو بھائی جان دو جو بھی ہے, ڈال لیے. سچ میں لگ گئے. ابو نے بولا راستہ چلو بھائی ڈائریکشن بتا دو کہاں ہے. بولتے جیسے ہی اس کو ڈن کرے ایک انٹی کی آواز آ رہی اندر سے. انٹی کی کیا رہی؟ ارے زور سے بولو جی. ہاں اتنا لیٹ لے رہے ہیں. انٹی کی آواز. انٹی بول رہے ہیں سیدھا جانے کے بعد 500 میٹر کے بعد یو ٹرن. کار میں کہتا انٹی وہاں بھی ہے. پورے کشن گڑھ کے اندر ایک ہی وقت میں 10,000 آدمی GPS میپ یوز کر رہے ہیں. انٹی 10,000 آدمیوں کے ساتھ ہے. ہم الگ الگ انٹی
آنٹی ہے؟ ایک میں ریشما، ایک میں شبنم، ایک میں شبانہ، ایسا نہیں انگریز آنٹی. I am one only. میں بولا خالی یہ کشن گڑھ حیدرآباد پوچھوں گا، والا ممبئی مار کے دیکھیں گے آنٹی. بولے میں یہاں بھی ہوں. بنگلورو میں بھی یہاں بھی ہوں. بولا آنٹی تم ہے کہاں جی اتنے خطرناک؟ تمہارا نام کیا ہے؟ بولے آنٹی بولے میرا نام ہے ہی نہیں. میں بولا آنٹی تمہارا ایڈریس بولو میں آ کے ملتا ہوں. بولے ایڈریس بھی ہے ہی نہیں. پھر تم کون ہے؟ بولے میں ہوں ہی نہیں. پھر آواز آ رہی نا آنٹی. بولے میں تمہارے ساتھ ہی رہتی ہوں. دکھ نہیں. بولے سبحان اللہ. دور سے بولو. میں امریکہ کو فون ملا کے پوچھا رہے میاں وہاں کے جی پی آر ایس میں انکل ہے کیا؟ بولے نہیں آنٹی ہے. آسٹریلیا میں بولے وہ بھی آنٹی ہے. بولے وہ آنٹی کی آواز ذرا ریکارڈ کر کے بھیج دیکھیں گے دوسری آنٹی ہوں گی. یہ بالکل جو 33 کی لگ رہی ہے وہ 45 کی. بولے نہیں. بولے وہاں بھی وائٹ آنٹی ہے. بولے آنٹی کتنے خطرناک ہے جی تم پوری دنیا میں پھر رہے پوروں کی گاڑیوں کے اندر. پھر آنٹی ہے ہی نہیں. کیا فلسفہ ہے دیکھو. آنٹی سب کی گاڑی میں ہے مگر آنٹی ہے ہی نہیں. لوگ امت جماعت کے مولانا گبو مولانا یہ آنٹی بے شک صدقے جاؤ آنٹی کیا رستہ بتا دیا. مولانا مرکز کا ایڈریس مارے تو آنٹی مرکز کے اندر تک چھوڑ کے آ رہی بھائی. اور اتنی چالو آنٹی ہے کہ بیچ میں ادھر ادھر چھوڑتی نہیں پتے پہ چھوڑتی. کشن گڑھ مارے تو اجمیر پونے لے جاتی. کشن گڑھ میں چھوڑتی. بہت اچھی ہے. مولانا بولے بہت پیاری بھی ہے. مولانا دیکھے گا دیکھا ہی نہیں. مولانا آپ کی گاڑی میں بھی آتی؟ بولے ہاں میری گاڑی میں بھی آتی ہے. میری بیوی کی گاڑی میں بھی ہے. میرے بچے کی گاڑی میں. وہ ہالینڈ سے ایسے پیسے اس میں کی گاڑی میں بھی ہے. امریکہ سے اس کے پیسوں کی گاڑی میں بھی ہے. آپ لوگ نہیں سمجھے جان دو چھوڑ دو کل سمجھ لو. پیارے بزرگ اور دوستو ہوا کیا آنٹی سب کے پاس اب تو نئی ٹیکنالوجی نکلی. مہندرا کی گاڑی میں بیٹھا ہوئی صاحب اسکارپیو لائے لا کے بٹھا میں بیٹھ گیا. بازو بیچارہ میرے کو لینے آیا ایئرپورٹ کو بھی بیٹھا. ہم سیٹ بیلٹ لگائی چھ نہیں. گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی پکاری پلیز یوز سیٹ بیلٹ پلیز یوز. اما بولا یہ نہیں آقا سے آنٹی سیٹ بیلٹ لگانے بولا ہم سیٹ بیلٹ لگائے لگائے. پیچھے بیگم بیٹھے ان کو خبر نہیں ہے. آنٹی کو خبر ہے. یہ آنٹی تو بیگم سے بھی آگے لگ رہی ہے. آنٹی اب تک میپوں میں رہتی جب گاڑی کے اندر بھی گھس گئی. فیول ختم ہو رہا تو آنٹی پکاری ہے بابو فیول ڈالا پلیز فیول انسرٹ فیول پلیز. بڑا ٹینشن ہے بھائی آنٹی سے. جہاں بولے ہم گجاتی ہے. ہم نے پوچھا کہ یہ آنٹی کون ہے؟ پوری جماعت والوں نے جواب دیا یہ کوئی آنٹی ونٹی نہیں ہے. یہ خالی گھنٹی ہے ہمیشہ بجتے رہتی ہے. میں بولا پھر جماعت والوں پھر یہ راستہ کیسے بتا رہی ہے؟ بولے یہ انگریز کا کمال ہے. ارے میں نے کہا نادان سن یہ انگریز کا کمال ہے کہ تو ڈائریکشن دیتا ہے تو تو میپ یوز کرتا ہے تو سرچ کرتا ہے وہ تجھے راستہ بھی بتاتا ہے اور پیچھے ایک مدد کے لیے آنٹی بھیج رہا ہے. اور آنٹی تو گاڑی چلانے میں مصروف ہے. آنٹی تجھے ڈائریکشن بتا رہی ہے تیری ہیلپ کرتی ہے. آگے چل کے تجھے 500 کلومیٹر کے پاس سے لیفٹ لینا ہے اور آگے چل کے پھر تجھے رائٹ لینا ہے. پھر تجھے یو ٹرن لینا ہے. پھر تجھے برج چڑھنی ہے. پھر ٹریفک جام ہے. یہ ساری آواز دے دے کر آنٹی تیری مدد کرتی ہے. کیا تو آنٹی کی آواز پر شک کر سکتا؟ جواب ملا نہیں کر سکتا. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ بولے ہاں ہو سکتا ہے. ایک ہی وقت میں ایک آنٹی کی آواز ہندوستان کے 40 کروڑ لوگوں کی کار کے اندر گھوم رہی ہے. ارے جو انگریز ایک عورت کی آواز کو مدد بنا کر 40 کروڑ گاڑیوں میں بھجا سکتا ہے. اور اگر عاشق دیوانہ غلام غریب نواز کی چھٹی کر لے غریب نواز غلاموں کے گھر میں آ جائے تو کیا کرتے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن امام احمد رضا کانفرنس. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ. قربان جاؤ دوستو. یہ جو اولیاء اللہ ہیں یہ ہے نہیں انہیں رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. یہ آئے نہیں انہیں بھیجایا گیا.
سبحان اللہ بے شک ارے جتنے ایم پی ہوتے ہیں، جتنے ایم ایل اے ہوتے ہیں، جتنے چیف منسٹر ہوتے ہیں، جتنے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، جتنے پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے بڑے عہدیدار ہیں، سب کو لوگوں نے چن چن کر عہدیدار بنایا ہے، مگر جتنے اولیاء اللہ ہیں انہیں لوگوں نے نہیں چنا ہے، انہیں مریدوں نے نہیں چنا ہے، انہیں راجستھان والوں نے یا بغداد والوں نے نہیں چنا، یہ قوم کا انتخاب نہیں ہے، انہیں اللہ نے منتخب کر کر غریب نواز بنایا، سبحان اللہ بے شک انہیں اللہ نے منتخب کر کر امام احمد رضا بنایا، سبحان اللہ یہ خدا کا انتخاب ہے دوست۔ بے شک اسی لیے جب خدا کسے چن لیتا ہے وہ ایک مہینے میں حافظ بن جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خدا جسے چن لیتا ہے لمحے مقدر بدل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، خدا جسے چن لیتا ہے وہ نماز پڑھا دے تو زندہ مردہ ہو جائے، اشارہ کر دے تو مردہ زندہ ہو جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہو، بے شک یہ اولیاء اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں، اس لیے ان کی قدر، ان کے مقام کو سمجھو۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا تو اب آخری فارمولا سن لو دوستو، سناؤ جی، لاسٹ اینڈ فائنل فارمولا سنو۔ ہمارا ایمان ہے، ہم مدد کے لیے پکارتے ہیں تو غریب نواز سنتے ہیں، بے شک ہمارا ایمان ہے، ہم آواز دے تو غوث پاک مدد کو آتے ہیں، رسول اللہ بھی سنتے ہیں اور تشریف لاتے ہیں، بے شک ہم کہتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سبحان اللہ ایمان ہے آقا ہم غلاموں کا سلام نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے نبی پلٹ کر جواب بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ بے شک غلاموں کو وعلیکم السلام کہہ کر جواب بھی دیتے ہیں۔ اللہ اللہ غلام بولے ہاں ہاں سنتے، ارے بھائی انتقال ہو گیا نعوذ باللہ، مر گئے مٹی میں مل گئے، کہاں سنتے بھائی، بیکار بات ہے۔ ارے نہیں بڑے بھائی سنتے حضور سنتے ہیں، غریب نواز سنتے ہیں، غوث اعظم سنتے ہیں، کیا بات نہ کر رہے آپ، دیوانے باتیں نہیں سنتے بھائی، نہیں بھائی سنتے ہیں الحمدللہ سنتے ہیں، نہیں سنتے، اب بولو بے شک نہیں سنتے مگر تیری، بہت خوب سبحان اللہ بے شک نہیں سنتے مگر تیری ہماری تو سنتے ہیں، بے شک سبحان اللہ ہماری تو سنتے ہیں، کیا رہے بزرگوار دوستو، اب وہ ٹینشن میں آ جائے گا، بولے یہ کیا رہے نیا فارمولا، نہیں سنتے مگر میری اور سنتے تیری، یہ کیا قصہ ہے؟ بولے ہاں دیکھ، سننے کے لیے نیٹ ورک اچھا ہونا ضروری ہے، بہت خوب نہیں؟ بے شک ایک غریب کا بچہ کیا کر رہا، 500 روپے کا چائنا موبائل خریدا، ایئرٹیل کی سم ڈال کے فون ملایا تو امریکہ کو، آسٹریلیا کو، لندن کو لگ رہا۔ ایک امیر کا بچہ دیکھا، بولے او پٹھے تم غریب کے بچے ہو کر اتنی ہوشیاری، امریکہ کو بات کرتے، اپن تو امیر کے بچے، گھر میں گیا 1 لاکھ کا موبائل لایا، لا کے ملا رہا لگ رچ نہیں، ٹینشن میں، بولے کیا بات ہے اس کی لگی، میری کیوں نہیں لگ رہی، میری کیوں نہیں لگ رہی، ٹینشن میں لگ رہی نہیں، ٹینشن میں آ گیا، ہاں کہ اس کو پوچھا کیا بات ہے تو لگاتے کہ یہاں وہاں لگ رہی، میری لگ رہی نہیں، انہیں پلٹ کے سم ڈالا، بہت خوب اچھا سم بھی ڈالا، خالی فون رہے تو نہیں لگتی، ہاں سم ڈالے تو لگتی، گھر میں بھاگ کے جا کے ایک فلاپ کمپنی کی سم تھی، ہچ وہ نکال کے ڈال کے پھر ملا رہا لگ رہی نہیں، پھر ٹینشن میں آ گئی، کہہ رہے بھائی سم ڈالے تو بھی نہیں لگ رہی، بولے کون سی ڈالا، اچ کی، ارے فلاپ کمپنی ہے، 3rd کلاس لوکل کمپنیوں کے کیوں ڈالا، ایئرٹیل BSNL یہ تھا لگتی ہوئے، ارے باپ رے باپ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، ہمارا بھی سسٹم ایسی چاہیے، موبائل ہے، موبائل سر سے لے کے پیر تک، اس میں بھی ایک سم کارڈ ہے، اس کو کہتے ہیں ہارٹ، بے شک
اور ہماری نبی سنتے ہیں کیونکہ ہم نے قادری نیٹ ورک لگایا ہے. سبحان اللہ. نبی ہماری سنتے ہیں کیونکہ ہم نے چشتی نیٹ ورک لگایا ہے. بے شک. نبی ہماری سنتے ہیں کیونکہ ہم نے نقشبندی سہروردی نیٹ ورک لگایا ہے. نبی ہماری سنتے ہیں کیونکہ ہم نے رضوی اشرفی نیٹ ورک لگایا ہے. یہ ہمارا نیٹ ورک ہے. کیا ہے بھائی؟ ذرا زور سے بولیں. ہمارا نیٹ ورک ہے. نبی ہماری سنتے ہیں. لیکن ذرا غور کرو مسلمانوں، جیسے ہی ہم کہے یا نبی سلام علیکہ، نبی ہماری سنتے ہیں کیونکہ ہماری آواز یہاں سے نکلتی ہے تو اجمیر والے غریب نواز تک پہنچتی ہے. غریب نواز غوث اعظم تک پہنچاتے ہیں. غوث اعظم بغداد سے نجف اشرف کو پہنچاتے ہیں. نجف اشرف سے آواز نکلی تو گنبد خضرا کے مکی تک پہنچتی ہے. سبحان اللہ. ہمارے پاس وسیلہ ہے، نیٹ ورک ہے. اب انہیں بولا نہیں سنتے، بے شک تیری نہیں سنتے. بولا کیوں؟ کیونکہ تیرے پاس موبائل تو ہے اور 1 لاکھ کا ہے، داڑھی بھی اتنی بڑی ہے. نہیں اتنی بڑی داڑھی ہے، زبردست مچھیاں ہیں، گھٹے دو زبردست، اتنی اوپر تک پیجامہ، 1 لاکھ کا موبائل ہے. مگر جو سم ہے فلاپ کمپنی کا ریچارج کیا ہوا ہے. بولے مولانا میری نہیں سنتے کیوں؟ بولے تیرا ریچارج غلط ہے، تیرا نیٹ ورک بیکار ہے. بولے کون سا؟ دیوبند. تیرا سلفی نیٹ ورک، یہ نیٹ ورک یہاں سے نکلا تو یہاں رک جاتا، اوپر جاتا ہی نہیں، کیونکہ اسے اوپر پہنچانے والا کوئی پہنچ نہیں. اور تیرا نیٹ ورک یہاں سے نکلا تو 80 سال پہ رک گیا، یہاں سے نکلا تو 100 سال پہ رک گیا، یہاں سے نکلا تو 150 سال پہ رک گیا، کیونکہ اس سے پہلے یہ جماعت تھی نہیں. اور ہمارا کیا قصہ ہے؟ ہم جب آواز دیتے ہیں تو ہماری آواز ہمارے پیر کے وسیلے سے پیر تک پہنچتی ہے، وہاں سے ان کے پیر تک پہنچتی ہے، وہاں سے ان کے پیر تک پہنچتی ہے. سارے پیر مل کر ہماری آواز کو غریب نواز تک پہنچاتے ہیں. غریب نواز بغداد پہنچاتے ہیں، بغداد والا سیاح میرے مدینے والے آقا تک پہنچاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن امام احمد رضا کانفرنس. بس اب آخری بات سن لو نوجوانوں. آج ہم امام احمد رضا کانفرنس میں آئے ہیں تو ہمیں مشن اعلیٰ حضرت، مقصد اعلیٰ حضرت کو اپنی زندگی کا بہت خوب مقصد بنا لینا چاہیے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے اس دنیا کو کیا مقصد دیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے مقصد دیا، مصیبت آئے تو برداشت کرو، پریشانی آئے تو جھیل کے گزرو، مگر گستاخ رسول سے ہاتھ نہ ملاؤ. گستاخ رسول سے ہاتھ مت ملاؤ. سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر باغی رسول سے دوستی نہیں ہو سکتی. سب کچھ تو ہو سکتا ہے مگر دشمن رسول کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہو سکتی. کیونکہ پیارے بزرگوں اور دوستوں، اعلیٰ حضرت نے دنیا کو دیکھا کہ دنیا انسانیت کے نام پر، محبتوں کے نام پر بدعقیدگی، بے دینی میں مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اعلیٰ حضرت نے شدت کی راہ اختیار کی. بے شک. اور لوگ اس شدت کو غلط نام دینے لگے، کہنے لگے اعلیٰ حضرت نے بڑی سختی کی، بھائی مسلمانوں کو توڑ دیا، پیچھے نماز نہ کو پڑھو. بولے خدا کی قسم اعلیٰ حضرت نے توڑا نہیں، اعلیٰ حضرت نے ایمان کو بچایا. بے شک. آپ پوچھے مولانا کیسے؟ کیونکہ دوستو جب کوئی آدمی کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تو انسانیت کا تقاضا السلام علیکم بولتا، انہیں وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ، بدا شریف کہاں ہے، دکھ رہے نہیں. دونوں میں محبت ہو گئی. ہوئی کی نہیں ہوگی؟ ذرا زور سے بولو. اور اعلیٰ حضرت نے چاہا کہ یہ محبت نہ ہونے پائے. کیوں؟ کیونکہ محبت انسان کو اچھائی کی طرف بھی لے جاتی ہے، برائی کی طرف بھی لے جاتی ہے. بے شک. اور جب اگر یہ آدمی اچھا ہو لیکن جس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو بد عقیدہ، بے دین، بد مذہب، گستاخی رسول اپنے دل میں پالا ہوا ہو، اور یہ اچھا آدمی گناہگار بھی ہوگا مگر اس بد عقیدے کی صحبت میں رہ کر بد عقیدہ ہونے کے چانسز 99% ہے. بے شک. اس لیے اعلیٰ حضرت نے حدیث کی روشنی میں فیصلہ دیا کہ بد عقیدوں، بے دینوں کا اپنا امام نہیں بنا، اپنا رشتہ دار نہیں بنا. تو اب بتاؤ یہ شدت والا فیصلہ ہے
یا ایمان بچانے والا فتویٰ ہے؟ ایمان بچانے والا، ایمان بچانے والی بات ہے۔ بے شک، اعلیٰ حضرت کو کسی سے کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا۔ آج لوگ من مانی باتیں کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے امت کو توڑ دیا، امت کے ٹکڑے کر دیا، امت میں تفریقے ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت نے خدا کی قسم تفریقہ نہیں ڈالا، اعلیٰ حضرت نے تفریقے کو ختم کیا۔ بے شک، یہ بد مذہب لوگ تفریقے ڈال رہے تھے، رسول اللہ کو علم غیب نہیں ہے، رسول اللہ کو یہ نہیں ہے، رسول اللہ کو وہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے سینے پر سارے ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے کہا کہ خدا کی قسم آمنہ کے لال کا مقام یہ ہے، مرتبہ یہ ہے، شان یہ ہے، رفعت یہ ہے، درجات یہ ہے، نعمت یہ ہے۔ ساری دنیا کو اعلیٰ حضرت نے عشق رسول سے پیوست کر کے ایک طرف اشعار کی ایک دنیا بنا دی، تو ایک طرف فتووں کی دنیا بنا دی، ایک طرف اپنے بلند و بالا کردار سے دنیا کو متاثر کر دیا کہ لوگوں ایسے ماحول میں بھی ایسے کھڑا جا سکتا ہے۔ ساری دنیا کی وہابیت مال اور زر کے ساتھ ایک طرف، عاشق مصطفیٰ مدد مصطفیٰ کے ساتھ ایک طرف۔ سبحان اللہ، بے شک، آج ضرورت ہے میرے بھائی، آج اس وقت یہی نازک وقت چل رہا ہے، کوئی اپنے بھائی کے خاطر، کوئی اپنی بیوی کے خاطر، کوئی اپنے رشتہ دار کے خاطر بے دین بد مذہب گمراہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے، مگر میرے بھائی ہم کسی گستاخ رسول سے ہاتھ نہیں ملا۔ آپ پوچھے مولانا میرا بھائی ہے، مجھے دعوت دے رہا ہے، کیا کروں؟ بھائی کو چھوڑ سکتے ہو مگر نبی کو نہیں چھوڑ سکتے۔ بے شک، جو بھائی نبی سے دور کرنے آئے گا ایسے بھائی کو چھوڑ دو۔ بھائی تو بھائی ہے، باپ بھی اگر گستاخی رسول کے لیے بلائے تو ایسے باپ کو چھوڑ دو، بے شک، مگر خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کو ہم ہرگز نہیں چھوڑ سکتے۔ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ مشن ہے اعلیٰ حضرت، اور اعلیٰ حضرت نے پوری سنیت کو ایک دامن محبت میں دیکھنا چاہا۔ بے شک، آپ ایک ہو جائیں، یہی مشن اعلیٰ حضرت ہے دوستو، یہی مقصد اعلیٰ حضرت ہے۔ آپ میرے خلاف بولے، میں آپ کے خلاف بولوں، ان کے خلاف بولے، ان کے خلاف بولے، ان کی ٹانگ کھینچے، ان کی ٹانگ کھینچے، ان کا ہاتھ کھینچے، ان کی نرلی مت دے، ان کا مردہ نکال کے جنازے کی نماز پڑھا دے، اس کا اتنا ہم سنیوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی۔ انشاءاللہ، جو سنی عالم ہے وہ ہماری جان ہے، بے شک، جو سنی عقیدہ رکھنے والا ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جو سنی تحریک ہے وہ ہماری مشن ہے، جو سنی لوگ ہیں وہ ہمارے جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اجی یہ جو لوگ آج دنیا میں سنیت کے لیے مر رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، پل رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کو تو چھوڑ دو۔ مجھ گناہگار احمد نقشبندی کا عقیدہ سن لو دوستو، کشن گڑھ کا کوئی سنی مسلمان گناہگار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، مگر سنی ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا نعرہ لگانے والا، میرے آقا کی شفاعت پر بھروسہ کرنے والا، بے شک، غریب نواز کی گنبد کی طرف امیدوں سے دیکھنے والا، بے شک، مصیبت کے وقت غوث اعظم کو پکارنے والا، اگر کوئی سنی ایسا ہے، گناہگار، سیاہکار، خطاکار ہے مگر سنی ہے، تو میرا عقیدہ ہے میں اس کی جوتی اپنے سر پہ رکھنے کو تیار ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہم آپس میں کبھی اختلاف نہیں کرتے، نہیں کریں گے، کریں گے نہیں کریں گے، کسی عالم میں آپ بٹوارا نہیں کریں گے، وہ مولانا انہوں ہے، وہ مولانا انہوں ہے، وہ مولانا انہوں ہے، انہوں نقشبندی ہے، انہوں قادری ہے، انہوں رضوی ہے، انہوں چشتی ہے، انہوں اشرفی ہے، انہوں سہروردی ہے۔ یہ گندی تھرڈ کلاس باتیں کوئی نہیں کرے گا، کرے گا؟ ہم کو کون کیا ہے اس سے تعلق نہیں ہے، سننی ہے، اس سے ہمارا تعلق۔ بے شک، یہ جو تحریکیں آج آپ کے بیچ میں کام کر رہی ہیں، مر رہے ہیں لوگ، مر رہے ہیں، دن رات دن رات دن رات محنت کر رہے ہیں صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ کیا ذاتی مقصد ان کا بتائیں؟ یہ تو بیچارے کروڑ پتی لکھ پتی بھی نہیں بن سکتے ہیں، 2-4 ہزار روپے 8-10 ہزار روپے بھی اگر ان کو محنتانہ مل جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپس میں محبتوں کو پیدا کرو، اخلاص پیدا کرو، کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، کبھی کسی کے خلاف نہیں بولیں گے، ذرا ادھر دیکھ کے بولیں، کبھی کسی کے خلاف، کبھی کسی کی برائی، ہمیشہ آپس میں محبت میں رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔